السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی سحر نشریات میں آپ کا میزبان زید اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج 27ویں سحری کا آغاز اپنے چاہنے والوں میں، اپنے فیملیز میں اور کئی لوگ مساجد میں یقینی طور پہ کر رہے ہوں گے۔ گویا کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، جو کہ تمام راتوں میں افضل ترین قرار دی گئی ہے۔ ناظرین، لیلۃ القدر کی رات بہت خوش نصیب انسانوں کو نوازی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بے حساب بخشش کے دروازے کھول دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ وہ آئے اور اسے میں معاف کر دوں۔ انسان آئے، میرا بندہ آئے میرے پاس اور میں اس کی مغفرت طلب کر لوں۔ رمضان المبارک میں پہلا عشرۃ رحمت، پھر عشرہ مغفرت، پھر عشرہ جہنم سے نجات کا ہمیں خوش نصیبوں کو دیا گیا۔ ناظرین، یہ کتنی بابرکت بااقدس راتیں ہیں جو ہم گناہ گاروں کو نصیب ہو گئی ہیں، اور ہمارے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا بڑا کروڑا احسان ہے جو امت مسلمہ پہ انہوں نے کر دیا کہ انہوں نے ہمیں بے حساب ہماری بخشش کے لیے دعائیں طلب کیں ہمارے پروردگار سے۔ ہر خصوصی سحر نشریات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اور اسی خوبصورت موقع کو مزید پرنور اور پرکیف ہمارے جو لوگ بناتے ہیں، مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، کئی انٹرپرینیورز، بزنس پرسن ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، یوتھ ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور اختتام سحر میں آپ نامور قوالوں کو بھی ملاحظہ کیا کرتے ہیں۔ تو آج اسی خوبصورت بات، اسی خیالات کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اتنی خوبصورت رات جو کہ جہنم سے نجات کا ایک ذریعہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو اس رات کے میں اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنی لوگ عبادتوں میں مصروف ہیں، اور یہ ٹرانسمیشن بھی آج کی ایک عبادت ہے کیونکہ اس میں بے پناہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا، اور جب اس ذکر میں انسان ملاحظہ کرتا ہے تو یقینی طور پہ روحانی غذا بھی ملتی ہے، مذہبی غذا بھی ملتی ہے۔ ہمارے ساتھ ملک نامور ثنا خاں اور ملک نامور نعت خاں موجود ہیں۔ اگر میں پہلا تعارف کراتا چلوں، جناب عالمی اسکالر ہیں، مذہبی رہنما ہیں، اور کئی ہم چینلز پہ آڈیو ویڈیوز کے تھرو ان کو سماعت کیا کرتے ہیں۔ جناب علامہ محسن اشرفی، علامہ محسن الزما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں تعارف کراتا چلوں، ہمارے ساتھ ملک نامور ثنا خان رسول موجود ہیں، جناب سید آفتاب علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم آفتاب بھائی۔ مائک لینے میں چاہوں گا۔ کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اس کے ساتھ جناب سمیر قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سمیر بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناظرین، اسی خوبصورت پرنور پرکیف موقع کو مزید لطف اندوز بنانے کے لیے جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، جناب عبدالواصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عبدالواصف صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناظرین، اسی طرح سے ایک اور رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، سماجی رہنما جناب محمد قطب علی خان صاحب، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ ایک اور مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب محمد زبیر علی صاحب، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آخری مہمان شخصیت جناب واسق خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اس خوبصورت رات میں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کروں ہمارے علامہ مفتی محسن الزما صاحب سے، میں چاہوں گا، ہمارے ساتھ ملک نامور ثنا خان رسول موجود ہیں، اور ہماری اس خوبصورت سحر نشریات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور اس کے بعد اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس سے ہوتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا سید آفتاب علی قادری صاحب سے کہ حمد و ثنا پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ 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 اللہ
اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشعار کے پتوں نے کہا اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ او دی عبادت کریے اس تو انعام لئیے اللہ 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 پھر دکھا دے حرام تیرے پردے غم پھر دکھا دے حرام تیرے پردے غم اللہ اللہ پھر دکھا دے حرام تیرے پردے غم پھر دکھا دے حرام تیرے پردے غم ہم پہ کر دے کرم تیرے پردے غم تیرے پردے غم اللہ 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 تو ہے کمال مولا تو ہے کمال تیری قدرت کمال تیری سلطنت کمال کب کس کو کیا دے دے مولا کب کس سے کیا لے لے تیرا کرم بے مثال مولا تو ہے کمال تیری قدرت کمال تیری سلطنت کمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کا نام اتنے باوزبلن لینا چاہیے اتنی محبت سے لینا چاہیے کہ فرشتے اپنے رب کو جا کر گواہی دے دیں کہ فلاں جگہ فلاں بندہ تجھے پکار رہا ہے اور آج تو لیلۃ القدر کی رات ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کو سے گڑ گڑا کر مانگنے کی رات ہے اور یاد رہے یہ مغفرت کی رات ہے اور آخری طاق راتوں میں سے ایک رات بھی ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور گڑ گڑا کر مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس بے حساب بے انتہا اچھی رات میں مغفرت کو طلب کر لے اور ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دیں ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور عالمی مذہبی شخصیت موجود ہیں جن کا نام میں نے آپ سے آغاز میں بھی بتایا تھا قبل اس کے کہ میں ان سے گفتگو کا سلسلہ آغاز رکھوں جاری و ساری رکھوں ہمارے ساتھ آج جو ہمارے برینڈ پارٹنر ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو مزید خوبصورت بنایا ہے امداد عظیم آرگنائزیشن ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں دا بیوٹی مارک سیلون ہمیں سپورٹ کر رہا ہے پاکستان بزنس کلب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں احسان آئل اینڈ گیس کمپنی فورن اینڈ ایئر پروڈکٹس یونیکا خان فوڈز ڈیجاوو نیکزٹ 360 انسٹیٹیوٹ سروسز فاؤنڈیشن فبی زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن نوید احمد الماس ہمیرانی عدنان جولرز اور خاص طور پہ جن کے میں ڈریسز ویئر کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں ڈیجاوو میل کلیکشنز کا ہمارے ساتھ ہے ان تمام برینڈ پارٹنرز کا بہت شکر گزار ہوں ناظرین اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر موجود ہیں علامہ مفتی محسن الزماں صاحب تو محسن الزماں صاحب السلام علیکم السلام کیا حال ہے خیریت سے آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سب سے پہلے ہوتی تو اتنی خوبصورت لیلۃ القدر کی رات آپ کو بھی بہت مبارک آپ کو بھی بہت مبارک خیر مبارک تمام دوستوں کو مبارک خیر مبارک آج کی رات کے حوالے سے میں فضائل برکات کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ کیا تاثیر ہے آج کی رات کی کیا فضائل ہیں جزاک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की रात कदर वालों के लिए कदर की रात है। अल्लाह अकबर। और सारी बात यह है कि आज की रात वो रात है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में फरमा दिया कि आज की रात हमने कुरान को नाजिल फरमाया। क्या बात वो है। कुरान जिसका मकसद क्या था, शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ील कुरान, कि हमने कुरान को रमज़ान में नाजिल फरमाया। किस लिए? हुदल लिन्नास, इंसान की हिदायत के लिए। अल्लाह तो जो कुरान इंसान की हिदायत के लिए उतरा वो आज की रात उतरा। क्या बात और है। फिर उतरा तो फिर अल्लाह ताला ने इस रात की अहमियत को उजागर फरमाया कि ये कुरान जो उतरा जिस रात, तुम्हें क्या मालूम, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र है क्या? क्या बात है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। ये रात एक नहीं, 10 नहीं, 1000 महीनों से अफजल रात। क्या बात है। यानी सुभान अगर अल्लाह। आपने इस रात इबादत कर ली, अगर आपने एक सजदा किया तो 1000 महीनों के सजदों का सवाब, अगर आपने रुकू किया तो 1000 महीने के रुकू का सवाब। क्या यानी बात है। जो अमल आप करेंगे आहा। उसका सवाब एक रात का सवाब नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला 1000 महीनों के बदले उसका सवाब अता फरमाएगा। क्या बात है। फिर सुभान शब अल्लाह। कदर का अगर देखा जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पे इसका एहतमाम क्या करते, एहतमाम क्या, रसूल खुदा खुद एतकाफ़ करते और एतकाफ़ का हुक्म देते कि मोमिनो ताक रातों में शब कदर को तलाश करो। क्या क्योंकि बात है। ये वो रात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ इस रात इबादत करेगा तो अल्लाह ताला पिछले तमाम गुनाहों को उसके माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। सुभान इससे अल्लाह। बढ़कर और क्या है कि आप एक इंसान, एक मुसलमान, उससे खताएं होती हैं, गुनाह होते हैं। अब इंसान कहते हैं ना कि अकाउंट में कहते हैं कुछ भी ना हो नेकियां, तो समझ में आता है। अकाउंट में समझे सिर्फ रद्दी रखे हुए हो आहा। तो फिर उन रद्दियों में गुनाह ही गुनाह लिखा हो तो वो एकदम वो गुनाह हट जाएं, तो वो रात आज की रात है। अल्लाह कि जैसे कि आपने शुरू में इंटरव्यू में कहा ना कि जब बंदा अल्लाह ताला से तौबा करता है तो क्या मिलता है, अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लहू, कि उसका तौबा करना ऐसा अल्लाह को कबूल होता है कि अल्लाह उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। बेशक, इसकी एक बेशक। मिसाल देता हूँ कि आज की रात है क्या। मिसाल के तौर पर बैलुल दाना एक बहुत बड़े मजदूर गुजरे हैं। बादशाह वक्त गुजरा तो बाजार में बैठे हुए कुछ अल्लाह से कलाम कर रहे थे। मजदूर की आपको कैफियत मालूम होती, मलंग टाइप के होते हैं। तो बादशाह वक्त ने पूछा कि ए बहलुल तुम क्या कर रहे हो? तो फरमाया बंदों को अल्लाह से मिला रहा हूं। क्या बात क्या है। कहा? बंदों को अल्लाह से मिला रहा हूं। अल्लाह से मिला रहा भाई हूं। वाह। जब ये बात सुनी तो बड़े हैरान हो गए कि फिर मामला क्या है। तो आपने फरमाया मामला ये कि अल्लाह तो मिलना चाहता है लेकिन बंदे मिलना नहीं चाहते। नहीं चाहते। अब ये बात जब सुनी कि बहलुल ऐसी बातें कर रहा है बाजार में बैठ के, चंद महीनों बाद फिर दोबारा गुजर हुआ तो कब्रिस्तान में बैठे हुए थे बहलुल, फिर यही बात कर रहे थे कि बंदों को अल्लाह से मिला रहे थे। बंदे को। फिर बादशाह वक्त ने पूछा कि अब क्या कर रहे हो? पर मैं अब भी यही कर रहा हूँ कि बंदों को अल्लाह से मिला रहा हूँ। क्या बात है। और क्या अब बात क्या है। वाह। सूरत हाल है? और मैं सूरत हाल ये कि बंदे तो अब मिलना चाहते हैं, अल्लाह मिलना नहीं चाहता। अल्लाह तो जरा सोचें कि आज अल्लाह ताला आपके करीब आ रहा है कि कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसकी मगफरत कर दूं, कोई है जो बख्शिश मांगे तो मैं उसकी रहमत नाजिल फरमा दूं। तो ये सारा सोच लीजिए कि अल्लाह ताला आज की रात रहमत नाजिल फरमा रहा है। अब हम में से वो खुश नसीब है जो आज की रहमत को लूट लेगा। क्या बात है। याद रखिए हुजूर ने फरमाया, अब कुरान की अगर इस सूरत को आप देखें, सूरह कदर को, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इसमें फरिश्ते उतरते हैं। तो फरिश्ते उतरते क्यों? क्योंकि जब फरिश्तों ने, जब अल्लाह ने इंसान को बनाया और दुनिया में भेजना चाहा तो इस फरिश्तों ने कहा था वही उससे खुद दिमाग, ये अल्लाह इनको ना भेज, ये तो फसाद करेंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है, अल्लाह जानकर अपने प्यारे प्यारे फरिश्तों को और खास तौर से जिब्रील अमी की क़यादत में भेजता है और कहता है जाके देखो आज मेरे बंदे कर क्या रहे हैं। कर क्या नहीं। क्या क्यों? बात है। क्योंकि जो तुम कहते थे कि ये फसाद फैलाएंगे, ये फसाद नहीं कर रहे, कोई सजदे में। कौन? क्या बात है। क्या बात है। सुभान कोई अल्लाह। सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई कयाम में है, तो तुम कहते हो फसाद करने वाले हैं, ये तो कुरान पढ़ने वाले हैं, ये तो सजदा करने वाले हैं, ये तो सिला रहमी करने वाले हैं। तो आज की रात अल्लाह ताला फरिश्तों को दिखाता है और फिर इस सलामती वाली रात है, पूरी रात सलामती वाली रात। क्या बात है। मतलब फज्र की ऐसी सलामती वाली रात, ऐसी रहमतों वाली रात
کہ فجر تک جو ہے جب تک طلوع نہیں ہو جاتا سورج تب تک رحمتیں ہی ہوتی ہیں. تو آج کی رات جتنا عبادت ہو سکے کریں, آپ کو بہت فائدہ ہو. اور فجر تک کہا گیا ہے کہ جتنی آپ مغفرت طلب کر سکیں اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات کے دروازے کھول دیتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے نا, یہ وہ مہینہ ہے. ابھی یہ ماشاءاللہ بہت سے میں نے دوست بتایا کاروباری بیٹھے ہوئے ہیں, تو آج کل سیل چلی ہوگی بائی ون گیٹ ون فری کا, کہ ایک چیز لو 2 چیز ملے گی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں اضافہ فرمائے, لیکن یہ وہ جو سیزن ہے نا, یہ سیزن ہے اللہ کے نیکیوں کو کمانے کا سیزن. کیا بات ہے. اور یہ وہ سیزن ہے کہ آپ نے اگر اللہ سے لو لگا لی اور توبہ کر لی اور توبہ کی سچی, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ولی من خاف مقام ربہ جنتان, ہم تمہیں ایک جنت نہیں دیں گے, تم نے خوف اختیار کیا بائی ون گیٹ ون فری کے تحت اللہ تمہیں 2 جنت عطا فرمائے گا. تو معلوم یہ چلا کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رحمت نازل فرماتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بہت خوبصورت باتیں پیش کر رہے تھے. آج کی خوبصورت رات کے حوالے سے بہت اچھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. علامہ مفتی محسن الزما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج ایک بہت اچھے پیارے ثناخوان رسول بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہتا ہوں ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول بھی نچھاور کریں. جناب سمیر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہیں آپ کے؟ کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ درود اہل بیت. درود اہل بیت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آغاز کریں, بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے, ہاں پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے, پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. اور بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں سیدہ کے کنی سے جگہ رہے, ہاں جنت میں سیدہ کے کنی سے جگہ رہے, جنت میں سیدہ کے کنی سے جگہ رہے. میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے, آقا جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے, جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی
अदा सैयदना मौलाना मुहम्मद। आहा माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत अहले बैत की शान में एक दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर रहे थे सुमेर कादरी साहब, क्योंकि आज की रात जितनी अजीम अफजल है, नाज़रीन हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस रात के बारे में बशारत दी, और अहले बैत के सदक़े में इंशाअल्लाह हमारी अल्लाह ताला ज़रूर बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएंगे। हमारे साथ अल्लामा सैयद मोहसिनुज़्ज़मा साहब मौजूद हैं। तो अल्लामा साहब, मैं चाहूँगा कुछ फ़ज़ाइल और बरक़ात इस रात के हवाले से और बता दी जाए। देखिए, सबसे पहली बात कि आज की जो रात है वो रात है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इबादत करते और अपने सहाबा कराम को भी इबादत करके थे। याद रखिएगा, शब कदर उन रातों में से एक रात है जिनकी फ़ज़ाइल और बरक़ात कुरान ने वादे फरमाए। और ये आप इतना समझ लीजिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मन सामा रमज़ाना ईमान व तसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रमज़ान के अंदर ईमान और तसाब के साथ रोज़ा रखा तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, उसके गुनाह माफ़ फरमा देगा। इसी तरीके से मन कामा रमज़ाना, ये जो रात है ना, ये क़याम की रात है, तो जो क़याम करेगा अल्लाह उसके भी तमाम पिछले गुनाह माफ़ फरमा देगा। क्या बात है। तो आज की रात क़याम की रात है, आज की रात इबादत की रात है। और ऐसी रात, फिर मैं मिसाल देता हूँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये जो नज़ूल कुरान है ना आज, ये सिर्फ नज़ूल कुरान नहीं, अल्लाह ने आज बरकत से हमें पाकिस्तान भी दिया है। क्या बात है। यानी आज की रात 27वीं शब वो शब है कि जो कुरान आप पढ़ रहे हैं अपने मुल्क में आज़ादी के तौर पर और रहमतों के तौर पर, तो ये मुल्क भी आज मिला। तो शब कदर वो रात है, और 27वीं शब बिलखुसूस मैं कहूँगा कि जिस रात हमें पाकिस्तान जैसी नेमत मिली। और फ़ज़ाइल की मैं आपसे बात करूँ तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने पढ़ा अलिफ लाम मीम, क्या बात है। तो आप अलिफ पढ़े तो एक लफ्ज़ है, एक हर्फ है, तो क्या आपको एक हर्फ का एक ही सवाब मिलेगा? आम महीनों में जिसने पढ़ा अलिफ तो उसे 10 नेकियां, जिसने पढ़ा लाम उसे 10 नेकियां, जिसने पढ़ा मीम उसे 10 नेकियां। क्या बात है। इस तरह 30 नेकियां बनती है। तो अगर सोचिए, रमज़ान में तो ये कहते हैं ना बरकतें में इजाफा हो जाता है, यानी कि नफलों को वो सुन्नत मिल जाती है, सुन्नतों को फर्जों के बराबर, फर्जों को 70 फर्जों के बराबर कर दिया जाता है। तो अगर आप अलिफ लाम मीम ही पढ़ रहे हैं तो कितना सवाब मिलेगा। तो ये जो रात है ये बता रही कि कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, क्योंकि तुम में से बेहतर कौन है। उसने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो ये रात जो कुरान अल्लाह ने उतारा तो इसकी बरकतें ये हैं कि जितना आप इसको पढ़ेंगे, जितना आप सीखेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा, जैसे कि अभी आप माशाल्लाह आप इनामात बांटते हैं, लोगों में तोहफे बांटते हैं, ये एहसन तरीका है। लेकिन यकीन माने, आपने देखा होगा आपको कॉल्स आएंगी कि मुझे गाड़ी दे दो, मुझे मोबाइल दे दो, मुझे लैपटॉप दे दो। या कभी ऐसी कॉल आती है हमारे माशरे में कि मुझे अल्लाह की मार्फत भी दिला दो, मुझे अल्लाह की मोहब्बत भी दिला दो। ये जो आप कर रहे हैं ना कि आज दीन की बात कर रहे हैं, ये मार्फत दे रहे हैं, ये मोहब्बत दे रहे हैं। तो असल चीज ये है कि ये तोहफे तो ठीक है ज़ैली तौर पे आप बांट रहे हैं, लेकिन असल बांटना क्या है, इस रमजान का मकसद क्या है? रमजान का मकसद ये है कि आप लोगों के अंदर तकवा पैदा करें। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने फरमाया शाहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान नाज़िल हुआ रमजान में। लेकिन याद रखिएगा, इंसान की हिदायत के लिए आया। हिदायत सबको नहीं मिलेगी, कुरान ने ही फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। हिदायत मिलनी है किनको? जो तकवे वाले होंगे। और तकवा की नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। या अल्लाह ने फरमाया या अल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मालूम ये चला कुरान आया रमजान में, हिदायत सबके लिए, लेकिन हिदायत मिलनी तकवे वाले को। और तकवे वाला कौन? जो रमजान के रोजे रखे, जो रमजान की कदर करे, जो शब कदर की कदर करे। तो तकवा तब मिलेगा जब आप शब कदर की कदर करेंगे, रमजान की कदर करेंगे, और तकवा मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। क्या बात है। नाज़रीन, हम अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल कदर का एहतराम और इसी की बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इसी तरह से गुफ्तगू का सिलसिला आगाज़ रहेगा, जारी व सारी रहेगा हमारे मेहमानों के साथ। आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे कई और शख्सियात को, लेकिन मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کر ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پہ کرو انوار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پہ کرو انوار کی باتیں سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا ہم کیوں نہ کر ہم کیوں نہ کر اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کر ہم کیوں نہ کر اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمان علی کی اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمان علی کی چاروں سے سنے یاروں سے سنے ہم پہ کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں چاروں سے سنے ہم پہ کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا سب دیکھ نظارہ خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا سب دیکھ نظارہ ہم کیوں نہ کر ہم کیوں نہ کر ایسے مددگار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کر ایسے مددگار کی باتیں سرکار کی باتیں حیدر کے لیے کر دیا انگلی کا اشارہ سورج کو ابھارا حیدر کے لیے کر دیا انگلی کا اشارہ سورج کو ابھارا کیسی ہے یہ دو بھائیوں کے پیار کی باتیں سرکار کی باتیں حسنین کی ہو اصغر اکبر کی ہو باتیں زہرا علی کی حسنین کی ہو اصغر اکبر کی ہو باتیں زہرا علی کی ہر رنگ میں ہر رنگ میں سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا ہم کیوں نہ کر ہم کیوں نہ کر اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کر اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں. اور سب سرکار کا آج نظر کرم ہوتی ہے، تو جب نظر کرم ہوتی ہے تو حضور پاک اپنے در پہ بلا لیتے ہیں. اور جب آج کے دن ان لمحات میں، ان لیلۃ القدر کے لمحوں میں ناظرین اور چاہنے والے عقیدت مند بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس لیلۃ القدر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب
کو اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے، اپنے محبوب کے در کے حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روضہ رسول دیکھنا نصیب فرمائے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ اسی خوبصورت خیال کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید آفتاب علی قادری، جو کہ ہدیہ بارگاہ رسالت میں نعت پیش کر رہے تھے۔ جناب سمیر قادری صاحب عقیدتیں پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، میں گفتگو کا سلسلہ آج کی رات کے حوالے سے جو منسلک نام ہمارے ساتھ نامور شخصیت موجود ہیں، اگر میں تعارف کراتا چلوں، ہمارے ساتھ ہماری اس خوبصورت سر ٹرانسمیشن کی محفل کے زینت بنے ہیں جناب شہری تنظیم کے چیئرمین ہیں، بانیوں چیئرمین ہیں، محترم جناب رضوان شمس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیا حال ہے رضوان بھائی؟ اللہ پاک کا خیریت سے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں، جناب ڈائریکٹر سیلز الخیر ہیں، الخیر فرنیچر اینڈ ڈائریکٹر سیلز الخیر فرنیچر ہیں، اور جناب کا نام ہے محمد کاشف صاحب۔ السلام علیکم، مائک یوز کر لیں۔ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے خوش آمدید ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے مہمان بننے پر، جزاک اللہ تشریف لانے پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب کا تعارف میں نے آغاز میں بھی کرایا تھا اور میں چاہوں گا گفتگو کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہیں۔ محمد قطب علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا تعلق کئی اداروں سے ہے، اور جانیں گے حضرت کیا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، کن کن مقامات پر۔ محمد علی قطب خان صاحب، سب سے پہلے لیلۃ القدر کی رات بہت بہت مبارک۔ آپ کا مائک ویسے ہی۔ بہت شکریہ۔ اکیڈیمکلی تو میں ایک لائر ہوں اور ساتھ میں کرمنالوجسٹ ہوں۔ اس کے ساتھ میری ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے الیکٹرانک سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ماشاءاللہ۔ اور ہم جو ہے ایونٹ سیکیورٹی مینجمنٹ کرتے ہیں، بہت سارے ڈویژنز ہمارے، ہم کور ہمارا جو بزنس ہے وہ سیکیورٹی، پروویژن آف سیکیورٹی ہے۔ کراچی کے اندر کوئی بھی ایسا ایونٹ نہیں ہو سکتا جس میں ہمارے اکوپمنٹ نہ لگتا ہو، چاہے آپ لے لیں پی ایس ایل لے لیں جو پاکستان سپر لیگ ہے، یا آپ لے لیں محرم کے جلوس ہیں، یا جلسے جلوس کسی بھی پارٹیوں کے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی شہر کے اندر جو ایونٹ ہوتا ہے، میکسیمم جو اکوپمنٹ سیکیورٹی کا ہوتا ہے وہ ہماری کمپنی پرووائڈ کرتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو رمضان المبارک میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ رمضان المبارک میں دیکھیں، اس میں سب سے بڑا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ یوم علی کا ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے بینکس ہمارے پاس ہیں، تقریباً کوئی 1000 سے اوپر بینک کی برانچز ہیں جس کی سیکیورٹی ہمارے پاس ہے، ماشاءاللہ۔ تو اسی میں ہی بس بزی رہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کار خیر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہی مصروفیت اس میں گزر جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، لوگوں کو عوامی تحفظ بھی تحفظ بالکل پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ جو کہ بڑا اہم کردار ہے بھائی، بالکل، اور اس میں خدمت انسانیت بھی ہو رہی ہے۔ بالکل ایسی، بالکل۔ ان کے ساتھ ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، جناب عبد الواسف صاحب۔ آئیے جانتے ہیں ان کا تعلق کہاں سے۔ السلام علیکم واسف بھائی۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے، آج سارا ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے۔ آپ کی کیا خدمات ہیں ویسے؟ میں بیسیکلی جو ہے ای ایس ایس پی کی بیسیکلی سسٹر کنسرن کمپنی ای ایس ایس ٹریک، بیسیکلی ہم ویکل ٹریکنگ جو ہے سیٹلائٹ جو ٹریکنگ ہوتی ہے ویکل ٹریکنگ، اس میں ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور اس میں جو ہے وہ آپ کی جو بیسیکلی ہم یورپین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، اور 24 آورز جو ہے آپریشنز ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ گاڑی چوری یا چھننے کی کوئی اگر سچویشن ہوتی ہے تو ہم گاڑی کو ریکوری اسسٹنٹ پروگرام فراہم کرتے ہیں، اور ہمارے زیادہ تر کلائنٹس جو ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر میں موجود ہیں، انڈیویجولز بھی ہیں، کارپوریٹ سیکٹر بھی ہیں، اور اس کا ایک بریف ڈیٹیل بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ رمضان المبارک میں آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ کلائنٹس کے ساتھ بھی رہتی ہے، ویسے ظاہر ایک آفس ہے ہمارا، اور ہم جس شعبے سے وابستہ ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم بیسکلی جو ہے نا وہ کوئی خاص ٹائمنگ میں ہم 24 گھنٹے جو ہے اپنی سروسز جو ہے نا وہ حاضر رہتے ہیں، چاہے گھر پہ ہوں یا آفس میں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی جو ٹائم ہوتا ہے پھر فیملی، اور پھر جیسے تراویح ہے یا دوسری مصروفیات ہیں، قرآن شریف ہے، جیسے یہ طاق آتے ہیں ان کے بعد آتے ہیں۔ آج تو آپ کے پاس الحمدللہ، الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا اس خوبصورت رات کا میں ہمارے مہمان بننے کے لیے آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں جو کہ ملک ویلفیئر آرگنائزیشن کے فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں، جناب محمد زبیر علی صاحب۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم زبیر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ یہ بتائیں کہ آپ کی ماشاءاللہ ویلفیئر آرگنائزیشن اتنی زبردست آپ نے ملک ویلفیئر کے نام سے منتخب کری، مالک ویلفیئر، ہاں مالک ویلفیئر، تو کیا سوچ کے یہ نام کا انتخاب کیا ہے؟ یہ نام رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اونرشپ لیں ہم، جو ہمارے مسائل ہیں
جو ہمارا معاشرہ جن بنیادی مسائل میں گھرا ہوا ہے اور جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو حکومت ہمیں دینے میں ناکام ہے، تو ان مسائل کو ہم اون کرتے ہوئے اپنا کردار پیش کریں، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا ادارے کا نام رکھا تھا مالک ویلفیئر آرگنائزیشن۔ ناظرین، مالک ویلفیئر آرگنائزیشن کیا خدمات انجام دے رہی ہے، میں قبل اس گفتگو کا مزید سلسلہ آغاز رکھوں، میں چاہوں گا ان کی آئیں گے کاوشیں چیک کرتے ہیں۔ زبیر بھائی، ماشاءاللہ مالک ویلفیئر آرگنائزیشن اس ٹائم افطار دسترخوانوں میں مصروف ہے۔ بالکل، افطار دسترخوان میں مصروف ہے، اور بیفور رمضان ہم راشن پرووائڈ کافی فیملیز کو کر چکے ہیں، یعنی ہم 12 مہینے کام کرتے ہیں راشن کا۔ ماشاءاللہ، جو ہمارے پاس زکوٰۃ فنڈ ہوتا ہے وہ ہم راشن میں یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اچھا، زیادہ تر مصروفیات غریبوں کو، مستحق لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، سفید پوش لوگوں کو کیٹر کرنا ہے، جس میں واٹر پروجیکٹ ہے، سسٹینیبل پروجیکٹس ہیں، ایجوکیشن ہے، فری کلینک ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے، اور ابھی ہم نے ریسنٹ رمضان سے ایک دن پہلے ہم نے اپنی ایک ایمبولینس سروس بھی آغاز کر دی ہے، ایک ایمبولینس سروس ہم نے الحمدللہ لے لی ہے ماشاءاللہ تو وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی فعال ہے۔ جس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کئی 100 لوگوں کو آپ ماشاءاللہ دسترخوان تناول کر رہے ہیں لوگ، اور آپ اس میں خدمت انسانیت میں مصروف نظر آ رہے ہیں، اور بچے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ بالکل، ہمارے پاس 6 سال سے لے کر 65 سال تک کے والنٹیئر ہمارے دسترخوان پہ سرو کر رہے ہوتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ الحمدللہ دسترخوان چل رہا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ افطار کرتے ہیں اور گھر بھی لے کر جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس میں یقینی طور پہ آپ کو مخیر حضرات کی بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہوگی؟ بالکل، ہمارے فیملی فرینڈز ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، بزنس کمیونٹی ہمیں سپورٹ کرتی ہے، اور مزید ہم آپ کے توسط سے بھی دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ مالک ویلفیئر کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ مالک ویلفیئر ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے الحمدللہ، اور زندگی کے کئی شعبہ جات میں مصروف ہے، اور ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ناظرین، جس طرح سے خدمت انسانیت کے حوالے سے یہ تنظیم درج دے رہی ہے مالک ویلفیئر آرگنائزیشن، اسی طرح سے آپ نے خدمت انسانیت جانی دیکھی محمد زبیر علی صاحب کی، جو کہ کاوش ہیں، آپ ان کے سوشل میڈیا پیجز کے تھرو جا کے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے کانٹیکٹ نمبرز کے تھرو آپ لوگ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ زبیر بھائی، ان فیوچر کیا موٹیوز ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ہمارا مین موٹیو ہے وہ ہم نے روزگار پہ کام کرنا ہے اور ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ ہیں جس میں لوگوں کو کم سے کم وسائل میں لوگ زیادہ سے زیادہ ارن کر سکیں۔ دسترخوان تو چلا رہے ہیں، بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ لنگر کھانا جو ہے وہ صحیح ہے، بیسک نیڈ ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر کام یہ ہے کہ وہ شخص خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور خود کمانے لگے، اور کمانے کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی ہیلپ آؤٹ کرے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ابھی ہم نے روزگار پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے ایک سرٹن اماؤنٹ رکھا ہے، اس سرٹن اماؤنٹ میں ہم روزگار کروا رہے ہیں لوگوں کو، تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے اور دوسروں کو بھی ہیلپ آؤٹ کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے ناظرین، اتنی خوبصورت بات، کیونکہ انسان کو کسی کے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ انسان دسترخوان تو ہر تنظیم لگا رہی ہوتی ہے، اور اس طرح سے راشن ڈرائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جس طرح سے مصروف عمل ہمارے محمد زبیر بھائی اور مالک ویلفیئر آرگنائزیشن کے تمام رہنما ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اسی طرح سے کام میں پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ محمد زبیر علی صاحب اور قطب علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبد الواصف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں، آئیے ان کا تعارف بقول انہی کی زبانی جانتے ہیں، کیونکہ اتنے اچھی ان کی خدمات ہیں، سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں اور کئی سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی نظر آتے ہیں۔ جناب واسق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے واسق خان صاحب؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے کیا خدمات پیش کر رہے ہیں ابھی آپ؟ بیسیکلی میری اپنی ایک کمپنی ہے ZS آئیکن کے نام سے، جس کے اندر ہم بہت ساری سروسز دیتے ہیں، سافٹ ویئر کی سروسز دیتے ہیں، ویب ڈیولپمنٹ کی سروس دیتے ہیں، ڈیزائننگ کی سروسز دیتے ہیں، SEO کی سروسز ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے۔ تو جو بھی کلائنٹ ہم سے کنٹیکٹ کرتا ہے تھرو ہماری ویب سائٹ یا دیگر کنٹیکٹس کے تھرو، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں ہم اپنے سافٹ ویئر کی سروسز کا۔ جب وہ ایگریمنٹ ہمارا ان کے ساتھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے دین ہم اس کی ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں ڈیزائننگ فیز کے بعد۔ ہمارا پھر یہ اس میں طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہر 15 ڈیز کے بعد 20 ڈیز کے بعد اس کے اندر سیشنز رکھتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ، تاکہ کلائنٹس جو ہے مطمئن ہو سکے ہمارے کام کے ساتھ۔ تو کلائنٹ کا جب اینڈ فیز کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اینڈ ٹو اینڈ ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے،
ہم اس کو ٹیسٹنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر اپنی ساری ٹیسٹنگ کمپلیٹ کر لے. اس میں اگر کوئی اس کو ایشوز وغیرہ فیس ہوتے ہیں تو ہم اس کو فلی 24/7 ہمارے پاس ٹیکنیکل سپورٹس ٹیم ہوتی ہیں جو ان کو سپورٹس کر رہی ہوتی ہیں. ایٹ دی اینڈ ان سروسز کا یہ ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی ان کا سافٹ ویئر اگر کہیں ایشوز آ جاتے ہیں, کہیں بگس آ جاتے ہیں ان کے پاس, تو ہم اس کو ایٹ اے ٹائم ان کی ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں. اس میں یہ ان کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے کیا خدمات انجام دے رہے ہیں آپ؟ بیسیکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس طرح ہے کہ 1950s میں لیو ٹرننگ کے نام کا سائنٹسٹ تھا جس نے ایک پیپر پبلش کیا تھا جس میں اس نے ایک ٹائٹل دیا تھا کین مشین تھنک. اس کا مقصد یہ تھا کہ کیا جس طرح انسان کام کرتے ہیں اسی طرح مشینز بھی کام کر سکتی ہیں. تو ہوتا یہ کہ اس کے اندر لیٹ سپوز آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل کے اندر گوگل اسسٹنٹ کا آپشن موجود ہوتا ہے. اس کے اندر کیا میتھڈ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہم اس کو ایک کیوری پرووائڈ کرتے ہیں وائس کے تھرو. وہ کیا کرتا ہے اس کیوری کی بیس پہ ریکویسٹ لے کے جاتا ہے سرور کے پاس, اس میں رسپانس لے کر آتا ہے, دین اس کو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی بیس پہ ہمیں ریزلٹ فائنڈ کر کے دیتا ہے خود سے آٹومیٹک. یہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہترین کام ہے. جیسے کہ آپ یو ایس میں دیکھ سکتے ہیں ایسی گاڑیاں ایسی کارس لانچ ہو چکی ہیں جس کے اندر آپ کو ڈرائیور کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ صرف اس کو لوکیشن دیتے ہیں, وہ آٹومیٹک گاڑی خود ڈرائیو ہو کر آپ کی لوکیشن تک چلی جاتی ہے. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسیکلی ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے ٹیکنیکل میں. اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں اور ڈیبٹ کارڈس وغیرہ ہیک ہو جاتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا خدمات ہیں آپ لوگوں کی؟ بیسیکلی سوشل نیٹ ورک اس طرح ہیک ہو جاتے ہیں. لیٹس سپوز ہم لوگ ایسی سائٹس وزٹ کر لیتے ہیں جس کے اندر لنکس اس طرح کے ہوتے ہیں. ہم جب لنکس پہ کلک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک اسکرپٹ جو ہوتی ہے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے ہمارے سسٹم کے اندر آگے. لیٹس سپوز میں نے موبائل سے اگر کسی سسٹم کو ایکسیس کیا تو اس میں کیا ہوگی وہ اسکرپٹ میرے موبائل کے اندر آ جائے گی اور میرے موبائل کا ایکسیس پرووائڈ کر دے گی اس بندے کو جس نے ہیک کرنے کی کوشش کی. تو میرا پورا موبائل کا ایکسیس جب اس کے پاس چلا جائے گا وہ ایزیلی میری موبائل کے اندر آ کے ہر چیز کو ایکسیس کر سکتا ہے, میرے سوشل نیٹ ورک کو ایکسیس کر سکتا ہے, میرے موبائل کی پکچرس کو ایکسیس کر سکتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے یو پی ایل والوں کا اکاؤنٹس ہیک ہوئے ہیں, ان کے اندر ٹرانزیکشن لوگوں کی آٹومیٹک ہو گئی ہے. تو جب ان کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ بھائی ای کامرس کے جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے کارڈ کی انفارمیشن ڈالی تھی. جو ای کامرس کا پلیٹ فارم یہ ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو 3D سیکیور نہیں ہوتا, یعنی کہ ون ٹائم پن جو ہے نا جنریٹ نہیں ہوتی. تو اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جب وہ ہماری ایسی نان سیکیور ویب سائٹ ہوتی ہیں جو ہماری انفارمیشن کو اپنے پاس سیو کر لیتی ہیں, پھر اسی کی بیس پہ کیا کرتی ہیں ہمارے کارڈ کا غلط استعمال کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ڈیبٹ کارڈ ہے, ڈیبٹ کارڈ کے اوپر اس طرح لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی بھی نمائندہ ہمیں فون کرتا ہے ہم اس کو اپنی انفارمیشن بتا دیتے ہیں, انفارمیشن پوری کی پوری اس کو موبائل پر دے دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں اسی انفارمیشن کو یوز کرتا ہے اور ہمارے اکاؤنٹس کے اندر بینیفیشری اکاؤنٹس ایڈ کر دیتے ہیں, اس کے اندر تھرو ٹرانزیکشن کر رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ہمیں خود اپنے آپ سے سیکیور کرنا پڑے گا. جب ہم خود ہی ساری انفارمیشن ان کو پرووائڈ کر دیں تھرو انٹرنیٹ, تھرو ادر سروسز کے تھرو, تو پھر آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہونے سے نہیں بچ سکتا. اس کا یہ نقصان ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو آن لائن فری لانسنگ کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیسیکلی فری لانسنگ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر یہ ہے کہ آپ فری لانسنگ بیسیکلی انڈیپینڈنٹ ارننگ ہے. آپ سیلف امپلائے ہوتے ہیں, کسی کے ماتحت کام نہیں کر رہے ہوتے, آپ سیلف ارننگ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ فری لانسنگ کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اسکل آنی چاہیے, کوئی سروسز آنی چاہیے جو آپ کلائنٹ کو دے سکیں, کلائنٹ اسی کی بیس پہ آپ کو ارننگ پرووائڈ کر سکے. یہ فری لانسنگ کا بہت آسان پلیٹ فارم ہے. آپ جائیں انٹرنیٹ کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر سیریز دیکھیں, اس میں اکاؤنٹ دیکھیں اکاؤنٹ کس طرح بنتے ہیں. اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ اس کے اندر کلائنٹ جو بھی ہوتے ہیں, آپ فورن کنٹریز کے کلائنٹ ہوتے ہیں. اکاؤنٹس ہمارے پاس فری لانس کے جیسے کہ پلیٹ فارم بہت سارے ہمارے پاس, فائبر ہے, اپر ہے, ٹاپ ٹیل ہے, پیپلز پر آور ہے. یہ سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں, سیکیور پلیٹ فارم ہے. آپ کی پیمنٹ بھی کہیں نہیں جاتی. آپ جب کام کر کے کلائنٹ کو دیں گے تو کلائنٹ کی جو بھی پیمنٹ ہوگی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہاں سے ڈائریکٹ آ سکے گی. یہ بہت سیکیور پلیٹ فارم ہے. تو یہ کہ آپ جب اسکل سیکھ لیں گے تو آن لائن ارننگ آرام سے ایزیلی گھر بیٹھے کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کل ویسے بھی جابس تو ہے نہیں مارکیٹ میں. تو یہ فری لانسنگ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. بہت اچھا پلیٹ فارم. اور اس میں ایک چیز اور میں بتاتا چلوں, یہ فری لانسنگ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان اس وقت 4th پوزیشن پر ہے اور انڈیا اس وقت 6th پوزیشن پر کھڑا ہے. تو پاکستان لاسٹ ایئر کی اگر آپ آن لائن ارننگ چیک کریں گے, جس میں ہمارے فیڈرل منسٹر آئی ٹی کے سید امین الحق نے بتایا تھا 2021 میں کہ $2 بلین کے قریب ارننگ ہوئی, جو کہ بہت اچھی ارننگ تھی فری لانسنگ کی ریونیو کے حساب سے. تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے.
अगर आप स्किल सीखेंगे तो ऑनलाइन अर्निंग बहुत आराम से कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जारी हो सारी है। जनाब वासिक ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इनसे मज़ीद चीज़ें भी हम समझेंगे, सीखेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो कि एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हैं। जनाब शाह जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जमाल साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल हैं आपके? अल्लाह का करम। आप खैरियत से हैं? शाह जमाल भाई, क्या खिदमत पेश कर रहे हैं रमज़ान मुबारक में भी आप? सर हमारा जो है अपना पॉइंट हमने एक बनाया हुआ है, आयशा मंजिल मेन चौरंगी। हाँ। और तकरीबन वैसे तो 5 साल से काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पहले काम करते थे, मगर इस दफ़ा हमने ये सोचा कि हम एक अपना मेन पॉइंट बना ले, जिसको हमने आयशा मंजिल चौरंगी चुना। अब वहीं पे ही हम हमारा रोज़ जो है सेटअप लग रहा है, खाने का इत्माम हो रहा है। तो उसमें हमारा फ्रूट्स है, जूसेस है, अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के खाने हैं। 100 लोगों को अफ्तार तनावुल जी कराते जी हैं। ये बिल्कुल, मगर ये है कि हम लोग क्वांटिटी नहीं गिनते लोगों की, जैसे लोग दूसरे गिन रहे होते तो शो ऑफ नहीं है हम में। और डोनेशन भी ये होता है कि हम नहीं लेते डोनेशन लोगों से, आपस में हमारे फ्रेंड सर्किल है, फैमिलीज है, हमारे बड़े भाई है सपोर्ट करने के लिए। तो भाई इस तरीके से हमारा दस्तरखान चल रहा है माशाल्लाह। तो रमज़ान मुबारक के अलावा भी कोई आप इस जी तरह सर, की ऐसा खिदमत अंजाम बिल्कुल दें? हमने सोचा है कि इस काम को हम अपने 12 महीने की तरफ लेके जाए, क्योंकि हम लोगों को देखते हैं कि रोजगार भी नहीं मिल रहा, बेचारे बैठे हुए मुख्तलिफ लोग है। इस तरीके से भी हम नहीं देखते लोगों की कोई अलग जमात का है, कोई किसी अलग जमात का है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, हिंदू है, हम नहीं देखते। हम जो है सबको एक जगह में इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमारी सोच ये है कि सबको एक जगह करके यकजहती करके हम साथ चले गए। और जहाँ फिर रोजगार का लोगों का मसला है उसके लिए भी हम कर रहे हैं। हमारे ये पूरे गोल्स हमने सेट करे हुए, मिशन है हमारे कि आगे किस तरीके से लेके जाना है। अब जैसे एक कलर करने वाला है, अब लाजमी सी बात है उसको बैंक की जॉब नहीं दिलवा सकते, तो उसके लिए फिर हम आगे जाके ये बात करते हैं कि कहीं कलर हो रहा है तो जान पहचान के लोग हैं, इस तरीके से हम क्या सोच के खिदमत इंसानियत का सिलसिला आगाज़ ज़िंदगी बनाया आपने? जब छोटे हुआ करते थे तो वालिद साहब करते थे, उनको देख के हम भी उसी चीज़ में लग गए। फिर बड़े भाई करना शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें हम में आती रही। माशाल्लाह। अब माशाल्लाह से 5 साल हो गए करते हुए काम चल रहा है। आगे भी अब सोचा है कि 12 महीने इस काम को लेके जाएगा। माशाल्लाह। अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पे भी करा है, इंटीरियर सिंध में भी करा है, थर्क पार्कर जैसे एरियाज में भी किया है, कच्ची आबादी में भी काम किया है। माशाल्लाह। तो काफ़ी बड़ी टीम वर्क चाहिए होता होगा आपको? जी बिल्कुल चाहिए होता है, मगर ये है कि लोग अच्छे खुद ब खुद ही आ जाते, खुद जुड़ते हैं हमें। वो इंसान अकेला मंजिल कामिल की ओर निकलता है, लोग मिल जाते हैं और कारवां बनता चला जाता है। नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जारी हो सारी है। शाह जमाल साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, जनाब फराज साहब। तो आइए जानते हैं इनका ताल्लुक कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक ठाक हैं? क्या मसरूफ़ अमल हैं अभी आप? सर यही मसरूफियात हैं जो अभी शाहजमाल ने बताया कि मतलब ये कि अमर बिल मारूफ के साथ जुड़े हैं। हाँ। अफ्तार ड्राइव में अमल बिन मारूफ बड़ा मुनफरिद नाम है, क्या सोच के ये नाम का इंतखाब किया है आपने? सर बेसिकली इसके मायने जो है ना वो लोगों के साथ तरबियत देना, काम की तरबियत देना। तो ये हमारे बड़े भाई अरसलान भाई जो इन्होंने ये सोच के कुछ सोच के रखा होगा, तो बेशक बस उनके कहने पे चलते हैं हम तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, बहुत अच्छी काविश हैं जिस तरह से खिदमत इंसानियत में दर्ज दे रही ये तंजीम अमन बिन मारूफ। आप लोग तमाम जो मुखय्यर हज़रात रमज़ान मुबारक में सपोर्ट कर रहे होते हैं इस तरह की मुनफरिद तंजीमों को, इनको भी सपोर्ट कर सकते हैं इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, पेजेस के थ्रू और दीगर खिदमात के थ्रू। जिस तरह से आप ज़कात दे रहे होते हैं, अतियात दे रहे होते हैं, फितरात दे रहे होते हैं, तो इस तरह की तंजीमों को मज़ीद सपोर्ट करें ताकि खिदमत इंसानियत में एक अहम किरदार आपका भी शामिल हो जाए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी हो सारी है अपने मेहमानों से। आज लैलतुल क़द्र की रात है, यकीनी तौर पे लोग जिस तरह से खिदमत इंसानियत में का दर्ज देने वाले आज हमारे साथ तंजीमें मौजूद हैं, उनके सरबराहान मौजूद हैं और कई डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ से वाबस्ता हमारे साथ लोग मौजूद हैं। इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी हो सारी रहेगा और कई देर में डिफरेंट मुख्तलिफ़ मेहमानों से और आज के
مختلف کرداروں سے آپ ملاحظہ کر سکیں گے، مل سکیں گے، کیونکہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے. اسی حوالے سے ہم نے آج بہت اچھی شخصیت کو آپ کے سامنے دعوت دینی ہے اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا ہے. ایک اور شخصیت موجود ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، بہت اچھا شہر کراچی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور ان کی تنظیم کا بھی نام ہے شہر تنظیم پاکستان، اور اس کے چیئرمین ہیں جناب رضوان شمس صاحب. آئیے مزید گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں. اس سے قبل میں اپنی PCR ٹیم سے گزارش کروں گا جو ان کی کاوشیں ہیں، جو ان کی جد و جہد ہے، وہ دکھا دی جائے. کئی سوشل ایکٹیویٹیز میں نظر آتے ہیں، کئی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کئی دیگر منصوبوں کے تحت ان کی تنظیم کام کر رہی ہے، اور تنظیم کا نام بھی ماشاءاللہ سے شہر تنظیم پاکستان ہے. اگر بات کی جائے راشن ڈرائیو پہ، اگر بات کی جائے خدمت انسانیت پہ، اور بات کی جائے خاص طور پہ نوجوانوں کی قوم و بقا کے حوالے سے، تو اس تنظیم کے روح رواں آج موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب رضوان شمس صاحب، جو کہ آج لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی کچھ ہم ان کی سے آگاہی جانیں گے اور ان کے حوالے سے جانیں گے کہ ان کی تنظیم کس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے. آئیے ویلکم کرتے ہیں. جی رضوان بھائی، سب سے پہلے تو لیلۃ القدر کی رات بہت مبارک ہو آپ کو. کیا موٹیوز ہیں، کیا مشنز ہیں تنظیم کے اس ٹائم؟ ماشاءاللہ سے جتنے بھی لوگ آپ نے یہاں مہمان بلائے ہوئے ہیں، یہی ہمارا سارا موٹیو ہے. الحمدللہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، جو اداروں کا کام کر رہے ہیں، یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. صرف ہم نہیں کام کریں، اس شہر کو بنائیں، اس شہر میں اپنا کردار ادا کریں. اب ماشاءاللہ جیسے یہ مالک ویلفیئر والے کام کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، کھلائیں کھانا، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ کھانا کھلانے کی نوبت ختم ہو جائے. اس شہر میں کھانا کھلانے کی نوبت ختم ہو جائے. شہر کی آبادی 3 کروڑ ہے، 3 کروڑ میں 1000 ویلفیئر چل رہی ہیں، زیادہ یوں گی میں کم بتا رہا ہوں. اتنے لوگ اگر کھانا کھلا بھی رہے ہیں تو ہم کتنا کھانا کھلا لیں گے، اور کن لوگوں کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ہمیں یہ لازمی دیکھنا پڑے گا. اس ٹائم روڈوں پہ جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. کسی کو کھانا کھلانا، مسافر کو کھلانا بری بات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ مسافر سے پہلے پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے. جس علاقے میں ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں اس علاقے کے جو گھر ہیں، جو گلیاں بنی ہوئی ہیں، ادھر بھی تو پوچھ لینا چاہیے کہ یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو یہ نیکی نہیں ہو رہی، یہ پھر بھی نیکی نہیں ہو رہی، کسی بھی طرح نیکی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ نقصان ہو رہا ہے اپنا بھی دوسروں کا. تو پہلے اس کو ذرا تھوڑا سا مینیج کریں. ہم بھی اسی پہ لوگوں کا اویئرنیس دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا ٹھیکہ ہم اٹھا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی. یہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں یہ سارے ہمارے ہاتھ ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، تو ان کو سمجھانا، بتا دینا ہمارا فرض بنتا ہے. اب باقی لوگوں کو اپنا کام دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بتانا ضروری ہے. وابستہ لوگ بیٹھے ہیں، تمام لوگ ہی خدمت انسانیت کا کہیں نہ کہیں دے رہے ہیں. بالکل، اور یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اب جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ سیکیورٹی کا کام دیکھتے ہیں اور ہر جلسے جلوس میں، اس میں ساری چیزوں، اب کتنی ساری انسانیت کو محفوظ کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جلسے جلوسوں میں مطلب مقصد تو ان کا وہی ہوتا ہے. اب جیسے یوم علی پہ کام کر رہے ہیں تو ان کا قطب علی خان صاحب، قطب صاحب کا کام مطلب کتنا اچھا کام ہے اگر آپ اس کو سنائیں. اب اگر وہ سافٹ ویئر پہ کام کر رہے ہیں اور سافٹ ویئر پہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ فری لانس کیسے کام ہو سکتا ہے، تو دیکھیں یہ بھی اسی میں آتا ہے. جس طرح آپ نے کھانا کھلایا، انہوں نے اس طرح راستہ بتایا، بات تو ایک ہی ہے. یہ بھی نیکی میں آتا ہے، یہ بالکل نیکی ہے. یہ اور یہ نیکی کا سمجھے درجات ان کے بلند ہو رہے ہیں. رمضان مبارک میں ایک نیکی کے درجات کئی نیکیوں سے کئی گناہ آگے نکل جاتے ہیں، بشرطیہ وہ نیت بھی کر لے آدمی یہ نیت بھی بات ہے، عمل کا دار و مدار. اب جیسے آج رات کو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی اہم رات ہے ماشاءاللہ سے، اور اس اہم رات میں اتنے سارے لوگوں کا تعارف ہو رہا ہے، پتہ لگ رہا ہے کہ بھائی کون کیا کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک نیکی ہے. بے شک ایسا ہی ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ وقت نکال کر آئیں. اب نکال کر آئیں، اسی مقصد کے لیے نکال کر آئیں کہ ہم بتا سکیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر نیت یہ ضرور شامل کر لیں کہ ہم نیکی کی نیت سے. شہر تنظیم پاکستان کو بنانے کا موٹیو کیا تھا؟
شہری تنظیم جو بنائی گئی وہ 4 سال پہلے، اس کا بنیادی مقصد شہر کی حالت کو دیکھ کے بنائی گئی. شہر کی جو حالت ہو چکی تھی 4-5 سال پہلے، مطلب شہر کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کو کوئی آن نہیں کرتا تھا. اور یہاں پہ جو حالات بن گئے تھے وہ اس طرح کے کچھ بنا دیے گئے تھے کہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی برا سا گاؤں بنا دیا اتنے بڑے شہر کو. یہ میٹروپولیٹن شہر ہے اور دنیا کے 10 شہروں میں بڑا شہر یہ بھی گنا جاتا ہے. لیکن یہاں کی سڑکیں، یہاں کی گلیاں، یہاں کا سیوریج کا نظام، یہاں کا پانی کا نظام، یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا نظام، یہاں کا تعلیم کا نظام، سب کچھ اتنی اسپیڈ سے برباد ہوا اور 4-5 سالوں میں تو بالکل ہی برباد، بالکل تباہ و برباد ہو گیا. تو پھر ہم نے یہ سوچ کے قدم اٹھایا کہ ہم کم از کم کام کریں، اور ہم نے سب سے پہلے گورنمنٹ کے اسکولوں پہ کام کرنا شروع کیا، بجائے اس کے کہ ایک نیا اسکول بنائیں اور ادھر 200 500 250 بچوں کو تعلیم دیں. تو ہم نے گورنمنٹ کے اسکول کو آغاز لیا وہاں سے، آغاز اسکول کے نام سے. اور گورنمنٹ کے اسکول میں جگہ زیادہ ہوتی ہے بچوں کی اور فری تعلیم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. صرف جو اس کی باؤنڈری ہے، جو اس کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کی حالت خراب ہے. تو ہم نے وہ درست کرنا شروع کری. تو سینٹرل میں 144. یہ تو آپ کا کام نہیں ہے، تو سرکاری طور پر سرکار پہ تو پتہ نہیں. دیکھیں سرکار نے تو ٹرانسپورٹ بھی نہیں چلائی، سرکار نے تو صحت بھی نہیں دی، سرکار نے تو تعلیم بھی نہیں دی. سرکار پہ بات کریں تو میرے خیال سے لیلۃ القدر ضائع ہو جائے گی ہماری. کچھ الفاظ ایسے نکل جائیں گے. تو سرکار پہ بات کرنا فضول ہے. جو ہم کر سکتے ہیں ہم بہتر سے بہتر. اللہ کا شکر ہم نے کئی اسکول بنائے اور بہت اچھے. ایک فریضہ بھی ہے جہاں تک وہ اپنی جدوجہد کر سکے، پھول نکھار سکے، بالکل وہ نکھارے. اب اپنی کوشش آپ کر دیں، لیکن اللہ پاک مدد کرتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اگر جائز ہے، نیت صاف ہے، تو کچھ نہ کچھ مدد لازمی ہوتی ہے، ضائع نہیں جاتا. غیب سے مدد شامل ہوتی ہے اگر آپ نیکی ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں، بالکل خلوص انداز میں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے. یہاں جو سیاست دان ہیں، میں صاف کہتا ہوں کہ ایک جلسہ کرتے ہیں، اس جلسے کے اوپر تقریباً 20 لاکھ روپے، 25 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے خرچہ آ جاتا ہے. کیا 20 30 40 لاکھ روپے 10 جلسوں کو ملا لیں تو 3-4 کروڑ روپے ہو گئے. 3-4 کروڑ روپے سے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع ہو سکتا ہے. اس میں آپ کے 200-250 لوگ کام پہ جا سکتے ہیں. اتنا نہیں سوچتے. کئی لوگوں کا روزگار رکھ سکتا ہے. اتنا نہیں سوچتے. جملہ کیا ہم آئیں گے تو سب بہتر کر دیں گے. کہاں سے بہتر کر دیں گے؟ اپنا ہی بہتر نہیں ہوتا. تو آپ نے جب یہ شہر تنظیم پاکستان بنائی تو جس طرح سے ایک تنظیم خدمت انسانیت کے حوالے سے کام کر رہی ہے، نوجوانوں کے لیے کام کر رہی ہے، تو کبھی سیاست میں آنے کا خیال نہیں آیا؟ نہیں، دیکھیں شہری تنظیم پاکستان صاف کہتی ہے کہ فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ وہ فلاحی سیاست بھی کر رہی ہے. اور میں تو نوجوانوں کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ تمام نوجوان اٹھیں اور الیکشن میں حصہ لیں. باقاعدہ یہ نہیں سوچیں کہ کسی کے پیچھے بھاگیں، بلکہ خود سے حصہ لیں. اب جیسے دوسری ابھی میں نام بھول گیا ہوں، یہاں پہ جو ہماری ویلفیئر تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر شاہ جمال بھائی بیٹھے ہیں، زبیر بھائی بیٹھے ہیں، اگر یہ تمام لوگ کوکر صاحب بیٹھے ہیں، مطلب میں سب کے کہوں گا اگر خود سے بھی یہ سوچیں کہ بجائے اس کے کہ ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، کیوں نہ ہم کوشش کریں. کیونکہ آدمی کے اندر ایک نیکی کا جذبہ ہو اور وہ آگے آئے تو کم از کم 100 نہیں تو 50% تو تبدیلی آئی. لوگ سمجھیں گے. صرف ویلفیئر کا کام کرنے سے کام نہیں چلے گا، 200 آدمیوں کو کھانا کھلانے سے کام نہیں چلے گا. 3 کروڑ کی آبادی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. محمد زبیر علی بھائی کام کر رہے ہیں. دیکھیں نوجوانوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہی سارا سلسلہ ہے. یہ لوگ بھی، ان کا بھی یہ موٹیو ہے کہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. بہت اچھی بات ہے نسبت ہاتھ اٹھانے کے. میں تو یہ چاہتا ہوں اس شہر سے چیریٹی سسٹم ہی ختم ہو جائے. مطلب اگر آپ میری خواہش پہنچیں، چیریٹی سسٹم ختم ہو جائے، ہر آدمی روزگار پہ ہو، ہر آدمی اپنا کھاتا کماتا ہو. بالکل ایسا. لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا کیونکہ سب لوگ چھوٹا حساب کتاب لے کے چل رہے ہیں. ان سب کو جڑنا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا. جتنی بھی ویلفیئر تنظیم ہے سب کو ایک ہونا پڑے گا. تو یہ کام آپ اپنا کریں، کام سے کوئی انکار نہیں، لیکن ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں، ایک دوسرے سے جڑیں اور سیاسی سسٹم میں داخل ہوں. سیاسی سسٹم میں داخل ہوں اور فلاحی سیاست کہہ کے داخل ہوں. بالکل آپ اس خراب نظام میں داخل نہیں ہوں. آپ فلاحی سیاست لے کریں، اپنے علاقوں سے کچھ نہیں کریں، کونسلر ہی بنا دیں. دیکھیں ایک گٹر کا ڈھکنا رکھ دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے. بہت بڑی نیکی ہے. صحیح بات. اور ایک راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے. اگر کوئی ویلفیئر اتنا ہی کام کر لیتی ہے کہ وہ پتھر ہٹا دیتی ہے راستے سے، راستہ صاف کر دیتی ہے، تو اس نے پتہ نہیں کتنا بڑا کام کر دیا. کیا بات ہے. بہت بڑا کام ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی. یہ سارے کام
صرف اس میں نہیں آتے کہ آپ ویلفیئر سوسائٹی بنائیں تبھی کریں گے, آپ سیاسی طور پہ بھی کر سکتے ہیں, بالکل منع تھوڑی ہے کوئی. بالکل ایسی بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جناب رضوان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک اور مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں قبل اس کے کہ میں آپ کو مذہبی اسکالر اور اپنے نعت خواں حضرات سے بھی ملوا سکوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈائریکٹر سیلز ہیں الخیر فرنیچر اینڈ جیو کارپینٹر. تو آئیے مزید گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہیں. گو کارپینٹرز, ہاں, ڈائریکٹر سیلز الخیر فرنیچر اینڈ گو کارپینٹر سے منسلک ہیں محمد کاشف صاحب. آئیے جاری و ساری رکھتے ہیں بات ان سے. کاشف بھائی یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ سر بس صبح رات بھر کام ہے, صبح سائڈوں پہ دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد نماز ہے, پھر سلون ہے ایک چھوٹا سا, اس کو لک آفٹر کرنے ہوتے ہیں, پھر سائڈس ہوتی ہیں, پھر دوبارہ مغرب کے بعد سائڈسوں کے اوپر چکر لگاتے ہیں. ایکچولی ہمارا کام ہے, میرے بڑے بھائی کا نام ہے محمد وقاص شاید, وہ سی او ہیں. تو ایک وینچر انہوں نے اسٹارٹ کرا تھا کہ فرنیچر کے ساتھ, تو وہ اس کے اندر ذرا انوالو ہوں ابھی. تو اس کے نام سے ایک ہم نے ایک کمپنی ڈالی ہے الخیر فرنیچر کے نام سے, کیونکہ بھائی کی مصروفیت بہت زیادہ تھیں اور ان سے کام کا لوڈ بہت تھا, تو ان کے ساتھ بھی میں جوائن ہوں. اور اس کے حساب سے ہم لوگوں نے بھی مشینز کا سیٹ اپ ڈالا ہے اپنا. اور بھائی کے پاس کیونکہ ڈیفینس وغیرہ کے اندر ان کے سائڈیں چڑھ رہی ہوتی ہیں, ہمارا کام ہے ٹوٹلی انٹیریئر ڈیزائننگ کا, اور ورڈ ہو گئے, کچنس ہو گئے, اٹیلین کچنس ہو گئے, وارڈ ورڈس ہو گئے, ان سب کا ہمارا مین کام ہے فرنیچر ڈیزائننگ کا. تو ہم اسی کے اندر اتنا بزی رہتے ہیں. آپ نے سیلون کا بھی بتایا؟ جی میرا, جی کاشی مین سیلون کے نام سے میرا. اچھا, میل سیلون ہے ماشاءاللہ. جی مین سیلون ہے وہ. تو ماشاءاللہ بال وغیرہ اگر آپ کے سیلون میں آئے تو بالکل بالکل ٹریم ہو جائیں گے ہم لوگ, خوبصورت ہو کے نکلیں گے بالکل, پہلے سے زیادہ اچھے. ابھی بھی خوبصورتی. تو یہ آپ کی خوبصورتی کا راز بھی آپ کا سیلون ہے؟ نہیں, خوبصورتی کا راز نہیں ہے, ایسی قدرتی ہے, یہ نیچرل بیوٹی ہے. نیچرل بیوٹی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اتنی کم عمری میں اتنا سب کچھ کرنے کا خیال کیسے آیا؟ ایکچولی ابو چلے گئے تھے بہت کم عمر میں, جب میں 9th میں تھا. تو اس کے بعد سے گھر کی ایسی مصروفیات آ گئیں, تو اس کے بعد پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی یہ کام بھی جاب کری, پھر جاب کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے لگتے گئے, ماں کی دعائیں چلتی رہیں ساتھ, تو آج اس مقام پہ اللہ ماں کی دعاؤں کا ہونا نتیجہ بہت بڑی بس اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح ہم نے محنت کری ہے, بھائی نے, میں نے, ہم لوگوں نے, تو آج اس کا نتیجہ الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو نوکری کرتے تھے, پھر وہاں سے پڑھائی کرنے آتے تھے, پھر دین پڑھائی کر کے دوبارہ نوکری پہ آتے تھے, جاب پہ آتے تھے. پھر یہ سارا سسٹم, پھر ایک مائنڈ بنایا کہ نہیں یار اب جاب کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے. پھر ڈیورنگ جاب ہی اپنا بزنس کرا ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد ابھی ایک ہمارا پھر آگے بھی ان فیوچر ہے کہ ہم فوڈ چین لے کر آ رہے ہیں. جاب کے ساتھ ایک بزنس رن کرنا ایزی ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. یہ گھر والے بھی پریشان ہوتے, گھر پہ ٹائم نہیں دیتا, کیونکہ آفس آئے ہوں, آفس آتے کے ساتھ ہی خالی چینج کرا, کھانا کھایا نہیں کھایا, جب کہ سلون چلا گیا. پھر سلون کے ساتھ ساتھ پھر بھائی کے تو کام ہوتے ہیں, پھر وہ دیکھنا ہوتا ہے, پھر اپنے آفیسز کے باسز کی میٹنگس ہوتی ہیں, تو وہ ان کے بھی کام ہوتے تھے انٹرنیشنل, تو وہ کام کرنا. تو اسی کے اندر مصروفیت, پورا دن کا پتہ نہیں چلتا تھا. 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے میری ابھی بھی. اچھا, ابھی بھی میں رات بھر کام کرتا ہوں. صحت کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ 6 سے 7 گھنٹے کم سے کم سویا کریں آپ. کیا کریں اب, کام میں اتنے اب عادت ہو گئی ہے سر جی, کہ اتنے پرانے, اتنی چھوٹی سی عمر سے اتنا اپنے آپ کو میں نے بزی رکھا ہوا ہے, اتنا کام کا لوڈ ہے, اپنے مائنڈ کو ریلیکس ہی نہیں کرنے کا ٹائم ملتا ہمیں. ان کے گھر والوں کو ٹائم نہیں مل پاتا ہے, ان کی شاپنگ نہیں کرا پایا ابھی تک میں اپنے گھر والوں کو. بھابھی بھی ناراض ہے؟ وہ تو ہر وقت رہتی ہیں. اچھا, عادت ہے یہ تو دیکھیں ساری خواتین پہ یہ بات چلی جائے گی, اور جو ہے نا انسان کو جو ہے نا خیال سے خیال ہوتا ہے, مثال دی جاتی ہے, ٹائم نہیں دے پاتا بالکل بھی گھر پہ. نہیں, ہماری بھابھی کا خیال رکھیں, عید آ رہی ہے اور عید میں مکمل ٹائم دیں انشاءاللہ. ہمارے کاشف بھائی سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ڈائریکٹر سیلز الخیر فرنیچر اینڈ گو کارپینٹرز کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ سلسلہ جاری و ساری ہم اور دیگر مہمانوں کا بھی ایک ماشاءاللہ طویل ہمارے ساتھ مہمانوں کی داستان ہے, اور ایک محفل سجی ہوئی ہے. محمد قطب علی خان صاحب بھی موجود ہیں, عبد الواصف صاحب بھی موجود ہیں, محمد زبیر بھائی بھی موجود ہیں, واصف خان صاحب بھی موجود ہیں, اور بالخصوص ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوا ایک اور بڑی نوجوانوں کی NGO کی جانب سے فراز بھائی اور شاہ جمال بھائی. شاہ جمال بھائی, بریک پہ جانے سے قبل آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں, آپ لوگ تشریف لائے, ہمارے ناظرین اور جس طرح سے لائک کرتے ہیں, پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں لائک کامنٹس کے تھرو. تو میں چاہوں گا جانے سے پہلے اپنی تنظیم کے جانب سے, آرگنائزیشن کی جانب سے ایک اختتامی میسیج.
جی سر میں میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ ہمارا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں پیج بنا ہوا ہے, ہمارے پیج کا نام ہے امر بالمعروف فاؤنڈیشن. آپ لوگ وہاں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد لازمی سی بات ہے جب آپ کام دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود ہی آئیڈیا ہو جائے گا. باقی اس میں کانٹیکٹ بھی نمبر ہے, فار فردر ڈیٹیلز آپ مجھ سے وہاں پہ کوئی رابطہ کر سکتے ہیں. وہاں پہ آگے جو بھی لوگ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ سے سپورٹ چاہتے ہیں تو وہ لوگ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل ماشاءاللہ. لیکن میری یہی سوچ ہے اس بارے میں کہ بھلے آپ ڈونیشن دیں یا نہ دیں, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ خیر آپ کی اپنی چوائسز ہے کہ لوگ دے کے چلے جاتے ہیں, مگر میری یہ سوچ ہے کہ آئے اور ہمیں جوائن کریں. بالکل, تاکہ کارواں مزید بڑھتا چل رہے اور یہ چلتے رہیں. جتنے لوگ آئے گے نا, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ابھی جو مٹھیاں ہماری کھلی ہوئی ہے یہ بکھرے ہوئے ہاتھ, یہ جب جڑ جائے گے نا یکجہتی ہو جائے گی تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا, ایک کارواں بن جائے گا. واہ بھائی, ایک قافلہ بن جائے گا. ناظرین بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہا تھا ہمارے مہمانوں کے ساتھ. مزید مہمانوں سے بھی آپ کو ملاقات کرائیں گے, آپ ملاحظہ کر سکیں گے, لیکن اس سے پہلے چاہتا ہوں ایک بریک لے لیتے ہیں. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل, آج لیلۃ القدر کی رات ہے اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے مہمان شخصیت جو کہ سماجی رہنما بھی ہیں, بزنس پرسنز بھی ہیں, اور کئی ڈیفرنٹ انڈسٹریز سے ان کا تعلق ہے. اور آج ہمارے ساتھ موجود مزید مہمان بھی ہیں اور موجود ہوں گے. آج ایک بڑے خوبصورت ثنا خوان رسول کو ہم ملاحظہ کر رہے تھے آغاز محفل میں, جو بہت اچھے انداز میں جنہوں نے اس کلام کا حمد باری تعالیٰ بھی پیش کری, نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی نذرانہ پیش کیا. اور اب میں گزارش کروں گا ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید آفتاب علی قادری صاحب, کہ ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نشاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم وسلم علیہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم نگہ کرم, تاجدار حرم کرم کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سمجھ جائیں گے. تاجدار حرم نگہ کرم, تاجدار حرم. چشم رحمت بخشا صوبے مرم تاز نظر, اے قریشی لقبی ہاشمی مطلبی. تاجدار حرم نگہ کرم, تاجدار حرم. میں کشوں مدینے چلے آؤ, مدینے چلے آؤ, مدینے چلے چلو, مدینے چلے اسی مدینے چلے, حج کے مدینے چلے. دکھ درد علم سب چھٹتے ہیں, حسن حق صدقے پھٹتے ہیں. مدینے چلے آؤ, مدینے چلے
फट से मदीने चले, आओ मदीने चले। मदीने पहुंचता है तो उसकी क्या कैफियत होती है? कैफियत होती है। उनके मीनार पर जब पड़ेगी नजर, क्या सुरूरा रहेगा मदीने चला, क्या सुरूरा रहेगा मदीने चला। मेरे कंधे कदम और उनका लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। आओ मदीने चले, आओ मदीने चले। क्योंकि तजल्लियों की अजब है फज़ा मदीने में, निगाह शौक की है इंतहा मदीने में। गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में। इधर उधर ना भटकते फिर खुदा के लिए, बरागे रास्त है रागे खुदा मदीने में। मदीने चले, आओ मदीने चले, चलो मदीने चले। कशो मदीने चले, दस्ते साथी कौसर से पीने चले। और याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। सुभान अल्लाह, ताजदार हरम हो निगाह करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। और इंशाअल्लाह मेरा अकीदा, मेरा मानना है और हम सबका ही उम्मत मुसलमान का मानना है कि आज लैलतुल कद्र की रात है। अपने रब के हुजूर हाजिर हों और गिड़गिड़ा कर तलब करें अपने रहमतों के सिलसिले में, बरकतों के लिए कि अल्लाह पाक हम सबके घरों में, हम सबके काम में, रिस्क में, कारोबार में बरकत अता फरमाए और बिलखुसूस इस रात के सदक़े में हम सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। हमारे साथ सैयद आफ्ताब अली कादरी साहब मौजूद थे। अब मैं नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं बड़े अच्छे हमारे गेस्ट जिनके बारे में पहले ही मैंने बताया था। सेफ़ एंड सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छी इनकी खिदमात हैं, जनाब मोहम्मद कुतुब अली ख़ान साहब। आइए जानते हैं इनकी मज़ीद काविशों के हवाले से। माशाल्लाह क्रिमिनोलॉजी के हवाले से भी आपका ताल्लुक़ है, तो क्राइम के हवाले से कुछ बताएं। आजकल जो नॉर्मली आम तौर पर हम लोग देख रहे होते हैं चीज़ें, तो सेफ़ एंड सिक्योरिटी के हवाले से जिस तरह से आपकी खिदमात हैं, तो इस क्राइम को किस तरह से कवर किया जा सकता है? देखें, अभी जो हमारी जो टोटल स्ट्रैटेजी, हमारी स्टेट की जो स्ट्रैटेजी है, वो हमारी स्टेट की स्ट्रैटेजी ये है कि बस क्रिमिनल को पकड़ के हमने जो है ना पकड़ना है किसी तरीके से, हमारी स्ट्रैटेजी है। जबकि इंटरनेशनल स्टडी ये कहती है कि उसके जिस वजह से वो क्रिमिनल बन रहा है, पहले उन फैक्टर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर, बेशुमार फैक्टर्स हैं, ठीक है। हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और वो फैक्टर्स खत्म करने हैं। जी जी। हमारे पास 3 चीजें होती हैं जिसकी वजह से कहीं कोई बंदा क्राइम कमिट करता है। एक होती है अपॉर्चुनिटी, एक एबिलिटी और एक डिजायर। डिजायर का मतलब जरूरत है, अपॉर्चुनिटी कि उसको मौका मिल रहा है, ठीक है, और एबिलिटी वो क्राइम करने की सलाहियत रखता भी है या नहीं रखता। तो जब ये 3 चीजें मिलती हैं तो क्राइम होता है। इसमें 2 चीजें जो है, बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो तीनों चीजें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस पे नजर रखे कि अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं कि क्राइम हो, ठीक है। इसके अगर आप देखें कि पंजाब के अंदर लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट हुआ था, वहाँ पे क्राइम का ग्राफ काफी हद तक गिर गया। पाकिस्तान के अंदर कराची, मतलब आपका कहना मकसद ये अपॉर्चुनिटी हमारी गवर्नमेंट ही देती है कि क्राइम होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देती है। हमारी सिक्योरिटी लैब्स है, इतना बड़ा शहर है, इसके अंदर आबादी, मैंने सेंट्रल जेल का विजिट किया था 1905 में शायद गालिबन, या 1901 में कुछ इस तरह बनी थी, ठीक है। उस वक्त कराची की आबादी 1 लाख थी और 5000 प्रिजनर को रखने की जगह थी। आज
پاکستان کی کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ کے قریب لگ بھگ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سینٹرل جیل وہی ہے. تو یہاں پہ جو کرمنل جاتے ہیں کنوکٹڈ بھی ہوتے ہیں اور جو انڈر ٹرائل بھی ہوتے ہیں وہ سب ساتھ رہتے ہیں, تو وہ ایک نرسری بن گئی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم اگر دیکھیں پنجاب کے اندر لاہور شہر ہے, وہاں پہ کرائم کا گراف کافی حد تک کم ہوا تھا پیچھے, کیونکہ وہاں سیف سٹی پروجیکٹ ہوا تھا. ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے 10 سال سے کراچی کے اندر سیف سٹی پروجیکٹ ہونے کے لیے وہ فائلز کے اندر ہی ہے, وہ اس تک ہم پہنچ ہی نہیں پا رہے کہ ہم اپنا سیف سٹی کر لیں. کیمراز لگ جائیں گے, کسی حد تک لوگوں کو پکڑا جا سکے گا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ٹرائل کا پروسیس ہمارا جو ہے وہ کوئک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس اگر کوئی پکڑا بھی جاتا ہے تو 6 مہینے کے اندر وہ باہر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. کنوکشن نہیں ہو پاتی, ٹھیک ہے. ایویڈنس کلیکشن کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ جو ایویڈنس کلیکشن ہے وہ بھی انگریزوں کے زمانے کے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں بھی سائنٹیفکل جو چیزیں سائنٹیفک چیزیں ہیں وہ ہمیں شامل کرنی چاہیے. تو اس کی وجہ اس کے ساتھ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ آخر وہ کرائم کر کیوں رہا ہے, اس کے پیچھے کازز کیا ہیں. اگر ہم کازز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو کرمنل بنے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے. کرمنل بنے گا نہیں تو وہ میرے خیال میں اس میں ایک بہت ساری چیزیں ہیں کہ سوشل فیکٹر سب سے مین کردار ادا کرتا ہے, ٹھیک ہے. پیئرنگ فیکٹر ہے. میں دیکھ رہا ہوں میرے دوست ایک بڑی اچھی موٹر سائیکل لے کے گھوم رہا ہے یا گاڑی لے کے گھوم رہا ہے, میرے پاس تو پیسے نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے میں سوچتا ہوں یار کسی نہ کسی طریقے سے پیسے آئیں تو میں کوئی غلط ایکٹیویٹی کرتا ہوں. یہ اچھے گھروں کے لڑکے جو ہے آج کل آپ دیکھیں کرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت سارے ایسے فیکٹرز, جب تک ہم فیکٹرز پہ بات نہیں, کرائم کے فیکٹرز پہ بات نہیں کریں گے. بنتی جا رہی ہے یہ ٹرینڈنگ بنتی اس لیے جا رہی ہے کیونکہ ہم دیکھیں گراس روٹ لیول پہ ہمیں کرائم کو وہ گن اٹھا کے کسی بندے کو گولی مار دے یا موبائل چھین لے اس وقت نہیں کور کرنا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک بندہ ہیلمٹ کے بغیر جا رہا ہے. ہمیں چھوٹے کرائم پہ سزائیں سخت کرنی پڑیں گی. جب ہم چھوٹے کرائم پہ سزا سخت کریں گے, مثال کے طور پہ ہیلمٹ پہن کے جا رہا ہے, پہنے بغیر جا رہا ہے, اگر ہم اس کو اس وقت روک کے اگر ہم اس کو سخت سزا دیں گے تو وہ بڑے کرائم کرنے سے باز آ جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ روڈ پہ الٹی گاڑیاں چلا رہے ہیں, کامن ہے, اگر کوئی بولتا ہے تو کہتے ہیں تمہیں کیا پرابلم ہے. ہمیں اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر آپ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے, آپ زندگی میں کبھی ڈرائیونگ کر ہی نہیں سکتے, نہ موٹر سائیکل نہ گاڑی کو ہاتھ لگا سکتے. جب آپ ایسے قانون چھوٹے سٹیپس کے اوپر ایک انکروچمنٹ کر رہا ہے بندہ, چھوٹا سا اپنے گھر کے باہر کر رہا ہے, وہاں سے اس کے دل کو وہ ملتی تقویت ملتی ہے کہ میں بڑا کام بھی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو کوئی لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے. تو لا اینڈ آرڈر کو ہم اگر کوئی مرڈر کر رہا ہے یا خدا نہ خاصا کوئی ڈکیتی کر رہا ہے یا کوئی گن لے کے گھوم رہا ہے, اس پہ نہیں پکڑنا. ہم نے چھوٹے کرائم پہ زیادہ سختی کرنی ہے. جب چھوٹے کرائم پہ سختی ہوگی تو لوگ بڑا کرائم کرنے سے گھبرائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اس پہ قانون سازی, مجھے نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ ہماری جو ہے ان کو جو کام کرنا چاہیے وہ قانون سازی کا کام تھا, لیجسلیشن کا کام تھا, وہ دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. کرپشن کے اوپر آپ سزا سخت سے سخت سزائیں تجویز کریں, ٹھیک ہے, تاکہ کرپشن ختم ہوگی. تو لازمی بات ہے وہ جو ہمارے کیسز جو پینڈنگ میں ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کرپشن کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں نا. کوئی نہ کوئی ادارہ کرپٹ ہوتا ہے, وہ پیسے لے لیتا ہے, مجرم آزاد ہو جاتے ہیں. تو یہ پوری بہت ہمیں اس کیس اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر, اور اس میں بہت ٹائم. جس طرح سے آپ کے ادارے کام کر رہے ہیں سیف اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے, کرمنالوجی کے حوالے سے آپ بتاتے ہیں, ان کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے تاکہ کرائم روکا جا سکے اور لوگ جرم کرنے سے بچیں. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب, جس طرح سے میں نے بتایا تھا, محمد کاشف صاحب جو کہ ڈائریکٹر سیلز الخیر ہیں اور فرنیچر اینڈ گو کارپینٹر سے بھی ان کا تعلق ہے. مجھے کاشف بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے حوالے سے, فرنیچر کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں, تو کیا اسپیشلٹی پرووائڈ کرتے ہیں آپ؟ سر ہم لوگ اسپیشلٹی پرووائڈ کرتے ہیں, وہ ہم لوگ امپورٹنٹ اٹیلین کچن جو ہے, جو کہ وہ بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اور چاہتا ہے کہ یار میں یہ چیز لگاؤں, تو ہم لوگ یہاں پہ لوکلی اس کو وہ بنا کے دے دیتے ہیں فرنیچر. لائک وہاں پہ فرنیچر ہوتے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ اپروکس 80 لاکھ تک کے بھی فرنیچرس ہیں, تو وہ ہم لوگ یہاں پہ لوکلی میڈ کر کے دے دیتے ہیں ایزیلی. تو اور ہم لوگ یہاں پہ ہمارے پاس اٹیلین دبئی سے فرنیچر آ رہا ہے ہمارے پاس, اور ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ان فیوچر ہم لوگ ایکسپورٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں فرنیچر کی لائن کے اوپر, جو کہ بہت کم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے ہم لوگوں نے مشینس جرمنی سے دیکھی ہیں کچھ, اس کے اوپر بھائی کی بھی ورکنگ چل رہی ہے, اور میں وہاں پہ خود ریسنٹلی بھی لاہور ہو کر آیا ہوں, اور ہم لوگوں نے وہ ساری چیزیں فائنل کر کے لے کر آ گئے ہیں. کیا بات ہے. تو اور یہاں پہ جو ہم وہ والی مشینس لے کر آ رہے ہیں جو کہ یہاں پہ بیچارے کارپینٹرس ہوتے ہیں, وہ بینگلورس میں ہوتے ہیں, وہ دن رات بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ٹیکنالوجی ہم لوگ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے اوپر جا رہی ہے, تو ہم لوگ اس چیز کی مشینس لے کر آ گئے ہیں. جیسے لائک پریسنگ مشینس ہوتی ہیں, تو لوگ ایک دروازہ بنانے کے لیے ایک لکڑی لیتے ہیں, پھر اس کو ڈیزائن لیتے ہیں, اس کو پھر کلو یہ لگاتے ہیں ساری چیزیں. تو ہم لوگ اس کے لیے مشین سے پریسنگ لے کر آ رہے ہیں, ٹائم بچا رہے ہیں. جہاں وہ 3 گھنٹے کا کام ہوتا تھا, وہاں پہ 1 منٹ میں 2 منٹ میں وہ دروازہ تیار ہوگا.
کیا بات ہے، واہ بھائی تو اس کے اوپر ہماری ورکنگ چل رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب ہمارے ساتھ محمد کاشف صاحب موجود تھے. آپ کا آنے کا بہت شکریہ کہ آج آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، اور بالخصوص سید آفتاب علی قادری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے. آپ کا آنے کا بہت شکریہ اس خصوصی سر نشریات کا حصہ بننے کے لیے. ناظرین بریک کے بعد آپ ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی جان سکیں گے، ان کو بھی ملاحظہ کر سکیں گے. علماء دین بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میں چاہتا ہوں ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا آج لیلۃ القدر کے موقع پر ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں. آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں مذہبی روشنی میں، اور اسلامک اسکالر ہیں علامہ عابد رضوی صاحب. آئیے ویلکم کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اس لیلۃ القدر کے موقع پر موجود ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے علامہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا آج کی رات کے حوالے سے کچھ نظر ثانی عطا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ آج کی شب کے حوالے سے بڑی واضح ہے. بے شک. اور یہ بات بارہا ہم سنتے ہیں کہ شب قدر جس رات کو کہا جاتا ہے اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن اس حوالے سے شب قدر کی جہاں ہم فضیلت سنتے ہیں اس کے اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اس رات کو یہ برکت دی گئی ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے متعلق اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں بلکہ قرآن پاک کی اور بھی آیات ہیں. ایک آیہ مبارکہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا. اور سورہ قدر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. یعنی وہ شب جسے آپ شب قدر کہہ سکتے ہیں جسے ان طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. اس شب کی فضیلت اور برکت کی وجہ ہی اس میں قرآن کا نازل ہونا ہے. کیا بات ہے. اب اس رات کو قرآن کریم فرقان حمید سے بڑا تعلق ہے. اس رات کی فضیلت پر تو ہم بارہا بات کر چکے ہیں، اور الحمدللہ اہل اسلام میں یہ معمول ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے اندر جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اکثر جگہوں پر اسے کسی طاق رات میں بالخصوص 27ویں کی شب میں ختم کیا جاتا ہے. گویا یہ ایک پیغام ہے کہ مسلمان نزول قرآن کے مقصد کو سمجھیں اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. آج قرآن کریم فرقان حمید کے تعلق کی بات اگر کی جائے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے تو ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں. بالکل. ہم میں اچھے پڑھے لکھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت یقیناً باعث اجر و ثواب ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بحرف من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے. اور اس ایک نیکی کی مثال ایسی ہے جیسے 10 نیکیاں اسے دی گئیں ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم بحرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف واللام حرف ومیم حرف. الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے. یعنی کسی نے الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں اس کے لیے. اب یہ تو اس کے پڑھنے کی فضیلت ہے، لیکن اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ ھدی للمتقین، اس سے اہل ایمان نے ہدایت حاصل کری. حصول ہدایت کے اعتبار سے قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنا بھی ضروری ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے. گویا آج کی رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کریں. آمین 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 ثم آمین. آج کی رات انسان بالکل اس قرآن کے حوالے سے اگر تذکرہ کیا جائے تو بے انتہا اپنے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں حاضر ہوں، نمازوں میں حاضر ہوں، آج نوافل ادا کریں، صلاۃ و تسبیح ادا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو فضائل برکات ہمارے علامہ عابد رضوی صاحب بتا رہے ہیں وہ جاری و ساری رہیں گی. ہمارے ساتھ ایک اور سماجی رہنما موجود ہیں، ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بھی ہوتے ہیں، جناب فہیم شیخ صاحب جو کہ زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن سے کے بانی و چیئرمین ہیں. جناب فہیم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیلۃ القدر کی رات آج بہت اہم ہے، اس کی مبارکباد بھی آپ کو.
جی جی آپ کو بھی بہت مبارکباد. کوئی خیر مبارک. کیا تیاریاں ہیں؟ اختتام رمضان ہے اور دیکھ رہے ہیں آپ کے آغاز سے لے کر دسترخوان میں جس طرح سے آپ کی کاوشیں پیش ہیں. زید بھائی جو ہمارا دسترخوان کا سلسلہ تو جو چل رہا تھا وہ اللہ کا شکر ابھی جاری و ساری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو غریب بچے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کے عید کے کپڑے ابھی فی الحال وہ تیاریاں چل رہی ہیں کہ 2-3 روزے رہ گئے, جو سمجھ لیں آج 3 سے 4 دن رہ گئے رمضان کے. تو دسترخوان تو الحمدللہ وہ 30 روزے تک ہمارا چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ اب وہ بچوں کی تاکہ ہم تو اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا رہے ہیں, ہم بھی پہن رہے ہیں, تاکہ وہ غریب بچے جو جن کے پاس نہیں ہے استطاعت نہیں ہے لینے کی, تو ان کے بھی تیاریاں بھی ہماری چل رہی ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم 28ویں روزے کو ان لوگوں کو جا کے ہم ڈیلیور کر دیں گے تاکہ وہ بھی عید والے دن اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا سکیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فہیم بھائی کی بہت ساری کاوشیں ہیں, وہ ہم ملاحظہ بھی کریں گے. ابھی کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں, ہمارے ساتھ حاضر خدمت بھی ہوتے ہیں ہماری سر ٹرانسمیشن میں, اور جن کو ہم حرفن مولا بھی کہتے ہیں. اور آج کی اس خوبصورت رات میں میں ضرور چاہوں گا عمران ساگر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے. السلام علیکم عمران ساگر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کرم ہے. کیا میسیج دیں گے اس رات کے اس رات کے لیے؟ جیسے ابھی بہت ساری شب قدر کے متعلق باتیں ہو چکی ہیں, میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا جیسا آپ کے اور باقی لوگوں کی, کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم ادراک نہیں کر سکتے. کئی جگہ پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وما ادراک ما الہدیٰ وما ادراک ما القاریہ, تم ادراک نہیں کر سکتے. یہ بالکل اس سے متضاد بات ہے جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا, تمام اسماء کا علم آدم کو عطا فرما دیا. یہ اس سے متضاد بات ہو گئی. مگر اس کی وجہ ہے, جیسے آپ نے ابھی مجھ سے تھوڑی دیر پہلے بھی پوچھا تھا کہ اس کو مخفی کیوں رکھا ہے, تو وہ مخفی کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ مخفی کس لیے رکھا ہے. ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں اور وہ 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے. تو ایک ماں اپنے بچے کے لیے کچھ تحفے چھپا کے رکھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا ان کو ڈھونڈو. وہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے بچہ, کیا بات, بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا تحفہ ہوگا میرے لیے, میں ڈھونڈتا ہوں. اور وہ بتا دیتے کہ ان 4-5-6 کمروں کے اندر ملے گا, باقی میں نہیں ملے گا. وہ ان 4-5-6 کمروں میں یعنی ان لیلۃ القدر کی راتوں میں, ان طاق راتوں میں تلاش کرنا شروع کرتا ہے. اور وہ تلاش کرتے کرتے بالآخر وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. آخر میں اس کو رزلٹ ملتا ہے کہ مجھے وہ انعام مل گیا. اللہ رب العزت پھر اس کو فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے فلاں رات میں جو عبادت کی تھی یہ فلاں رات کا انعام ہے. کیا بات ہے. تو اس کو مخفی سے اس لیے رکھا ہے کہ ہمیں ایکسائٹمنٹ ہو, کیا بات, ہم جوش اور جذبے سے اس کو تلاش کریں. کیوں ہمیں نہیں پتا کہ آج کی رات, اگر یہ بتا دیں کہ 27 یعنی 27 تاریخ جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے, تو اس کی اتنی زیادہ ہمارے درمیان ہمارے اندر امپورٹنس رہے گی نہیں. ہاں جی 27 کو کر لیں گے ساری عبادت, نہیں. اس نے کہا آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. 21, 23, 25 اور 27, 29, 29 بھی ہے, 29 تاریخ بھی ہے. تو ہمیں ایکسائٹمنٹ رہتی ہے. تو اللہ رب العزت نے جو 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے, اس نے وہ چیز چھپا کے رکھی. یہ مخفی کرنا ہے, اس نے چھپا کے رکھ دی اور اس نے کہا کہ اب تلاش کرو, ورنہ یہ تو متضاد بات ہے نا. اللہ آدم الاسماء کلہا, آدم کو تمام اسماء کا علم عطا فرما دیا. مگر آدم کو اگر تمام اسماء کا علم عطا فرما دیا ہے تو وما ادراک ما الہدیٰ, تم ادراک ہی نہیں کر سکتے ہوتا کیا ہے. کیا بات ہے. وما ادراک ما القاریہ, تم ادراک ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تو ادراک نہیں کر سکتے کہ قدر والی رات کون سی ہے. تلاش کرو آخری اس میں طاق راتوں میں. تو وہ ہمارے لیے ایکسائٹمنٹ ہے کہ ہم نے بہت کچھ رکھا ہے تمہارے لیے, ان راتوں میں تلاش کرو. تو وہ ماں ہے ہماری, 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. کیا بات, تو اس نے ہمیں یہ رات دی. عمران بھائی سے گفتگو کا سلسلہ آغاز رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالواسف صاحب. عبدالواسف بھائی میں چاہوں گا لیلۃ القدر کے حوالے سے کوئی آپ کا میسیج کنوے ہو جائے. دیکھیے یہ رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر رات ہے. بے شک. اور ہم سب کو چاہیے کہ اس رات کو جو ہے وہ اس رات کو طاق راتوں میں جیسے امام صاحب نے کہا وہ ڈھونڈیں, تلاش کریں. ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں, بہت کم ہمیں جو ہے وہ ایسے موقع ملتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی جو ہماری
गुनाह हैं, हमारे जो बेसिकली अमाल हैं, उनके लिए जो हम इस्तग़फ़ार कर सकें। तो जो चीज़ें मिलती हैं अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को ये जो है नसीब करता है, तो जिन लोगों को ये नसीब हो रही हैं चीज़ें, तो वो उनको जो है उसका पूरा बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। मोहम्मद ज़ुबैर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं। तो आइए मैं चाहूँगा ज़ुबैर भाई ये बताएं कि क्या प्रोजेक्ट्स हैं इन फ्यूचर आपके? देखिए, हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हमारा फ्री क्लिनिक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक जो है हमने सुरजानी टाउन के अंदर हमने क्लिनिक अपना स्टार्ट किया था, अब हमने उसको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शिफ्ट कर दिया है। वहाँ पर फ्री कंसल्टेंसी है, मुफ्त मुआयना होता है, मुफ्त चेकअप होता है, और अगर किसी को दवाई भी चाहिए होती है तो हम उसको 20 रुपए में वो दवाई प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लागत जो है वो तकरीबन 200 से 250 रुपए 300 रुपए तक लागत है, लेकिन हम उसको 20 रुपए में सिर्फ दवाई प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें इसको अपने क्लिनिक को मालिक मेडिकल सेंटर की तरफ लेके जाना है, एम्बुलेंस सर्विसेज का हमने शहर में जाल बिछाना है, रोजगार के ऊपर हमने काम करना है, और इंशाअल्लाह ताला हमें सोशल अवेयरनेस जो है, असल में जब तक माशरे में शऊर बेदार नहीं होता वो माशरा कभी पनप नहीं पाता। हमारे यहाँ देखने में ये आता है कि लोग तनकीद बहुत करते हैं और अब लोग अमली मुजाहरा नहीं करते, सोचते अच्छा है, बोलते अच्छा है, लेकिन अमल नहीं करते। तो हमें उन लोगों के ऊपर भी काम करना है कि जिनकी सोच अच्छी है, जिनकी बातें अच्छी हैं, उनका वो चीज़ अमल में भी लेकर आए। आप यकीन करें, हमें तकलीफ होती है जब हम अपनी वीडियोस पे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स देखते हैं कि भाई क्यों हमने अफ्तारी में चिकन टिक्का बारबेक्यू लोगों को सर्व किया, चिकन फ्राइड हमने सर्व किया, फ्राइड आइटम सर्व किए। तो लोग उसके ऊपर तनकीद ये कर रहे हैं कि उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसके ऊपर तनकीद लोग ये कर रहे हैं कि भाई इतने पैसों में तो आप ज्यादा लोगों को खाना खिला सकते थे, क्यों? क्या कि एक गरीब के बच्चा टिक्का नहीं खा सकता? कि आपके बच्चे का ही टिक्का खाने का हक है? कि आपका बच्चा ही पिज्जा और जिंगर बर्गर खा सकता है, क्या दूसरा बच्चा नहीं खा सकता? और हम ये वो खाने हैं जो लोग हमें खुद दे रहे हैं, मतलब अगर किसी का रेस्टोरेंट है वो हमें 500 जिंगर बर्गर भिजवा रहा है, तो देखने वाले को तकलीफ क्यों हो रही है? लोगों को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार ये गरीब का बच्चा एक गुब्बारे बेचने वाला है। आप यकीन करें, हमारे दस्तरखान पे एक रक्शे वाला आता है, पहले रोजे से आ रहा है, आज 26 रोजे हो गए। वो रक्शे वाला आता है अपनी बेगम के साथ, 3 बच्चे उसके साथ होते हैं। वो बताता है मुझे, मैंने जब उसको 2 दिन 3 दिन नोटिस किया कि वो आ रहा है और वो रक्शे से उतरता नहीं है, आता है हमसे खाना लेता है अफ्तारी और कहता है यार रक्शे में फैमिली है, मेरी वाइफ जो है वो उतर नहीं सकती है। जब मैंने 2-3 दिन उसको नोटिस किया, जब चौथे दिन मैंने उससे पूछा तो बताने लगा कि आज टोटल दिन में मैंने 550 रुपए कमाए हैं, और 550 रुपए कमाने के बाद अगर मैं जो आप अफ्तारी यहाँ पे देते हैं, अगर ये अफ्तारी में खरीदने जाऊं तो ये 1200-1300 रुपए की अफ्तारी है। तो हमें इस चीज को सोचना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, हम गैर जिम्मेदाराना कमेंट्स ना करें। अगर किसी को परेशानी है तो वो पेज ना देखे, वो दूसरे पेजेस देख ले, मजाहिया पेज इतने सारे हैं उनको फॉलो कर ले, लोग ना करें। तो ये भी आपके तवज्जुह से मैं देखने वालों को पैगाम दूंगा कि खुदा के वास्ते हमें अप्रिशिएट करें। हमारे रजाकार रोजे की हालत में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कैंप पर होते हैं और वो 8 बजे अपना रोजा अफ्तार करते हैं। कैन यू इमेजिन? 7 बजे रोजा खुल रहा है, वो सिर्फ 1 खजूर और 1 गिलास का शरबत पानी पीते हैं। उसके बाद वो रोजा तमाम मुसाफिरों को, तमाम लोगों को खाना सर्व करने के बाद, चीजें समेटने के बाद दस्तरखान हमारा लगता है, क्योंकि हमें 7:30 पौने 8 बज जाते हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, जिस तरह से हमारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है और खिदमत इंसानियत में मसरूफ़ है हमारे, अल्लाह ताला इनकी इस तरह से मसरूफियात जारी और सारी रहे, और जितने मुखय्यर हज़रात इनको सपोर्ट करते हैं, करना चाहते हैं, बेइंतहा जिस तरह से खिदमत इंसानियत का दर्ज दे रहे थे मोहम्मद ज़ुबैर अली साहब, अल्लाह ताला इनकी इसी तरह से उम्र में बरकत अता फरमाए, और इनकी जिस तरह से काविश है अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत अता फरमाए। और दुआ है अल्लाह पाक लैलतुल क़द्र के सदक़े में हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। जितने आज मेहमान मौजूद तशरीफ़ फरमा हुए, अल्लाह ताला इन सब के उम्र में, कारोबार में, रिस्क में, घर में, हर चीज़ में बरकत अता फरमाए। बिलखुसूस रिजवान शम्स भाई का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ फरमा हुए। इमरान सागर भाई तशरीफ़ फरमा हुए, इनका बहुत शुक्रिया। कुतुब अली ख़ान साहब मौजूद हुए, इनका बहुत शुक्रिया। अब्दुल वासिफ़ साहब मौजूद हुए, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर भाई मौजूद हुए, आपका बहुत शुक्रिया। वासिफ़ खान साहब मौजूद हुए, आपका शुक्रिया। फ़हीम भाई मौजूद हुए, इनका शुक्रिया। अल्लामा साहब इख्तिताम में दुआ भी फरमाएंगे। नाज़रीन, आज मांगने की रात है, आइए अपने रब से इस हुजूर गिड़गिड़ा कर मांगते हैं कि यह क्या पता किसका पढ़ना कबूल हो जाए, किसका सुनना कबूल हो जाए, और हमारी हाज़िरी आज की बुलंद रात के सदक़े में अल्लाह ताला अपने महबूब के कदमों में कर दे। आइए मांगते हैं उस रब करीम से कि जो
70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, चाहने वाला है, पालने वाला है। नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा बनवा आज की रात है, कौन जलवा बनवा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नज़र मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है, मांगने का मज़ा आज की रात है। अब रहमत है महफिल पे छाए हुए, अब रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइके हैं आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, इस कदर जां फज़ा आज की रात है, किस कदर जां फज़ा आज की रात है। नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। जब नूर फैल गया तो इमरान भाई, कुतुब भाई, आशिक क्या बात कहेगा, जुबैर भाई, वासिफ भाई, रिजवान भाई, कि ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना। मुजरिम हो जहाँ हर का, महशर में भरम रखना, रुसवाई ज़माना हो, दामन में छुपा लेना, रुसवाई ज़माना हो, दामन में छुपा लेना, है पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना। और मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करे, आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करे, आ जाना मेरे
دل کے روشن میری تربت کو علامہ عابد علی رضوی صاحب سے اختتام میں دعائے خیر فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین مبارک مجلس سجائی گئی، نعت خوانی کی گئی، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کیا گیا، جو بھی نیک اعمال کیے گئے تمام تر اعمال صالحہ کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین آج کی اس مبارک شب میں اس نیک مجلس کے اندر ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. یا رب العالمین جن لوگوں کی کوششوں سے کاوشوں سے یہ محفل سجائی جاتی ہے، لوگوں تک کلمات خیر کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں اس کی برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما. مولا کریم ہمارے ناظرین و سامعین جہاں جہاں اس پروگرام کا حصہ ہیں، ان میں سے جو لوگ جہاں جہاں بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی کی دولت عطا فرما. اس مبارک شب کے طفیل جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. ظاہری باطنی امراض سے صحت یابی عطا فرما. یا رب العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا کریم مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین تنگ دستوں کی رزق حلال میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. مولا کریم بے اولادوں کو اس مبارک شب کے طفیل اولاد صالح کی دولت عطا فرما. یا رب العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح والدین کا فرما بردار بنا. یا رب العالمین جو اہل ایمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ان تمام کی مغفرت فرما. یا رب العالمین مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. کل بروز قیامت قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو آئندہ سال ماہ رمضان المبارک نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اب حاضری نصیب فرما. بالخصوص یا رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں ہمارے اس ٹرانسمیشن کے روئے رواں زید اختر صاحب اور ان کے معاونین یہاں جو حاضر میرے بھائی بیٹھے ہیں. یا رب العالمین انہیں دنیا اور آخرت میں ان نیک اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرما. یا رب العالمین جس مشن پر انسانیت کی خدمت میں یہ کوشاں ہیں، اس ملک کی ترقی کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، یا رب العالمین انہیں اخلاص کے ساتھ اس خدمت کی توفیق عطا فرما. ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. علم میں عمل میں عمر میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. ان کے گھروں پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما. یا رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو آج کی اس مبارک شب میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے قبول و منظور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا رب العالمین ملک پاکستان کو امن و استحکام عطا فرما. الہ العالمین اس سیاسی کشمکش سے بحران سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین اس ملک کو دشمنوں کی شرارت سے محفوظ فرما. یا رب العالمین نیک صالح حکمران عطا فرما. اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول